الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله العلي العظيم۔ سورہ علق آیت نمبر 1، ترجمہ علامہ جوادی، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ۔ اس خدا کے نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ انا الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ ارائیت الذی ینہی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، بندہ خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ حضرت گرامی قدر تلاوت سماعت فرما رہے تھے، تلاوت کی عبادت میں آپ شامل تھے۔ مولانا صفدر عباس صاحب قبلہ مبلغ جامع امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، ہمارا دستور، ہمارا طریقہ، ہماری سیرت، ہماری عادت یہی ہے کہ ہم تلاوت کلام پاک کے بعد نعت محمد پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ نعت جو پروردگار کو بھی بہت پسند ہے، وہ نعت جو خدا کو بھی بہت پسند ہے، اور اگر پسند نہ ہوتی تو اسے اپنا حبیب نہ بناتا۔ جب اس کا وجود اسے پسند ہے تو اس کا ذکر بھی اسے پسند ہے، لہٰذا 1,23,999 نبی کو حبیب نہیں کہا گیا، لیکن ہمارے نبی کو حبیب کہا گیا ہے، یعنی حبیب خدا ہے، اللہ کے حبیب ہیں۔ لہٰذا ہم تلاوت کے بعد اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جن پر سلام پڑھتا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار محمد والے محمد پر صلوات پڑھنا ہمارے لیے فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اہل بیت پر صلوات پڑھنا ہمارے لیے فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ صلوات پڑھیں تاکہ فرض کی ادائیگی ہو سکے، صلوات پڑھیں تاکہ کچھ حد تک قرض کی ادائیگی ہو سکے۔ آئیے حضرات، صلی علی محمد وآلہ۔ نعت سرور پاک کے لیے گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا کیفی سجاد صاحب انسپکٹر تنظیم المکاتب لکھنؤ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں نعت شریف پیش کریں۔ ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ عرش خدا نبی کا ٹھکانہ ہے بے مثال، عرش خدا نبی
کا ٹھکانہ ہے بے مثال، عرش خدا نبی کا ٹھکانہ ہے بے مثال، عرش خدا نبی کا ٹھکانہ ہے بے مثال، صلی علی یہ رب کا ترانہ ہے بے مثال، صلی علی یہ رب کا ترانہ ہے بے مثال۔ شعر سماعت فرمائیں۔ بولے کشش پہ حسن کی جبریل مصر میں، بولے کشش پہ حسن کی جبریل مصر میں، سرکار انبیاء کا پسینہ ہے بے مثال، سرکار انبیاء کا پسینہ ہے بے مثال، صادق امین جس کو بھی پالا وہ بن گیا، صادق امین جس کو بھی پالا وہ بن گیا، آغوش تربیت کا سفینہ ہے بے مثال، آغوش تربیت کا سفینہ ہے بے مثال۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات۔ مسکن نبی والے نبی کا ہے اس لیے، مسکن نبی والے نبی کا ہے اس لیے، شہروں میں آج شہر مدینہ ہے بے مثال، شہروں میں آج شہر مدینہ ہے بے مثال، زہرا و مرتضیٰ سے امام زمان تک، زہرا و مرتضیٰ سے امام زمان تک، میرے نبی کا پورا گھرانہ ہے بے مثال، میرے نبی کا پورا گھرانہ ہے بے مثال۔ مقطع سماعت فرمائیں حضرات۔ میرے نبی کا پورا گھرانہ ہے بے مثال، سجاد ہم نے دیکھا ہے اکثر جہان میں، سجاد ہم نے دیکھا ہے اکثر جہان میں، دیوانہ درکاپ کے دانا ہے بے مثال، دیوانہ درکاپ کے دانا ہے بے مثال، عرش خدا نبی
माशाअल्लाह मौलाना कैफी सज्जाद साहब नाते सरवर कायनात पेश कर रहे थे और आप महसूस हो रहे थे। आइए हजरात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं दो चार शेर आपकी खिदमत में पेश करके मकतब के बच्चों का मुजाहरा शुरू करवाता हूँ। माँ को बराए हैदरे कर्रार चाहिए, माँ को बराए हैदरे कर्रार चाहिए, एक दर नया ए काबे की दीवार चाहिए, एक दर नया ए काबे की दीवार चाहिए, जिससे पनाह मांगे तराशे हुए खुदा, जिससे पनाह मांगे तराशे हुए खुदा। सरकार को एक ऐसा मददगार चाहिए, सरकार को एक ऐसा मददगार चाहिए, रख दे जो कमसनी में ही अजदर को चीर कर। अल्लाह के नबी को वो फनकार चाहिए, अल्लाह के नबी को वो फनकार चाहिए। आकर नबी के हाथ पे कुरान जो पढ़े, आकर नबी के हाथ पे कुरान जो पढ़े, अल्लाह की ज़बान में गुफ्तार चाहिए, अल्लाह की ज़बान में गुफ्तार चाहिए। कहती हुई फलक से ये उतरी है जुल्फ़कार, कहती हुई फलक से ये उतरी है जुल्फ़कार, बस मुझको दस्ते हैदरे कर्रार चाहिए। उतरी हुई फलक से ये कहती हुई फलक से ये उतरी है जुल्फ़कार, बस मुझको दस्ते हैदरे कर्रार चाहिए। बनता नहीं है कम्बरो मीसम यूं ही कोई, मदहे अली के वास्ते किरदार चाहिए, मदहे अली के वास्ते किरदार चाहिए। सरमाए हयात है इश्क़ अली मेरा, सरमाए हयात है इश्क़ अली मेरा, हैं और जिनको दिरहमो दीनार चाहिए, हैं और जिनको दिरहमो दीनार चाहिए। मिंबर नहीं बुलंद कोई दार के सिवा, मिंबर नहीं बुलंद कोई दार के सिवा, हाँ पर खतीब मीसमे तम्मार चाहिए, हाँ पर खतीब मीसमे तम्मार चाहिए। आइए हजरात उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं मोमिनीन, मुदर्रिसीन, मुंतज़मीन, तलबा व तालिबात से ये मुअद्दबाना गुज़ारिश कर रहा हूँ कि वह फ़ौरन जलसागाह में तशरीफ़ लाएँ। तिलावत भी हो चुकी है, नाते सरवर कायनात भी हो चुकी है। मैं गुज़ारिश कर रहा हूँ मकतब इमामिया बालीपुर कानपुर देहात, मकतब इमामिया बालीपुर कानपुर देहात के बच्चे हैं मोहम्मद ईशान, मोहम्मद लारैब, मोहम्मद ईशान, मोहम्मद लारैब। मकतब इमामिया बालीपुर कानपुर देहात के ये बच्चे हैं, मुकालमे के लिए आ रहे हैं। मुकालमे का उन्वान है इस्लाम। बच्चों की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। सलामुनअलैकुम, सलामुनलैकुम। आप सभी हज़रात के सामने हम दोनों एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं, जिसका मौजू है इस्लाम। अलैकुम सलाम। खैरियत से हैं? जी हाँ खैरियत से हैं। आप खैरियत से हैं? फिर सलामुनलैकुम। अलैकुम सलाम। और आप खैरियत से हैं? जी हाँ खैरियत से हैं। आप खैरियत से हैं? जी हम खैरियत से हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम बालीपुर में रहते हैं। आपको कौन पढ़ाता है? हमको मौलाना रेहान अब्बास साहब पढ़ाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ईशान है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद लारिफ है। आपको मालूम है कि दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे देख नहीं रहे, भाई भाई का माल लूट रहे हैं और दूसरे लोग तमाशाई बने खड़े हैं। तो भाई क्या करना चाहिए?
واہ 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 اسلام واہ روزہ رکھنے کا نام ہے، اسلام حج کرنے کا نام ہے، اسلام زکوٰۃ نکالنے کا نام ہے، اسلام خمس نکالنے کا نام ہے، اسلام نیکیوں کا خمس دینے کا نام ہے، اسلام انسان کو کامل انسان بناتا ہے، اسلام محبت اہل بیت سکھاتا ہے، اسلام واجبات پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، محرمات سے پرہیز کرنے کا نام اسلام ہے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہترین مظاہرہ، مختصر مظاہرہ لیکن پیغام دینے والا مظاہرہ، ایک اچھا مظاہرہ۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کمزور عقیدوں نے یہ پھیلائی خرابی، کمزور عقیدوں نے یہ پھیلائی خرابی، اسلام نہ شیعہ ہے نہ سنی نہ وہابی، کمزور عقیدوں نے یہ پھیلائی خرابی، اسلام نہ شیعہ ہے نہ سنی نہ وہابی۔ اسلام تو ایک بہترین مذہب ہے، سارے مذاہب کی بھیڑ بھاڑ میں اگر سب سے اچھا کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، اگر سارے مسالک کی بھیڑ بھاڑ میں کوئی سب سے اچھا مسلک ہے تو وہ مسلک اسلام ہے۔ آئیے حضرات، یہی مکتب امامیہ بالی پور کانپور دیہات کشش زہرا تقریر کے لیے آ رہی ہیں۔ تقریر کا عنوان ہے آخرت۔ مکتب امامیہ بالی پور کانپور دیہات کی بچی ہے کشش زہرا، تقریر کے لیے آ رہی ہیں۔ تقریر کا عنوان ہے آخرت۔ چھوٹی سی بچی ہے، بچی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ جب تک یہ بچی مائک پر آ رہی ہے، میں بالی پور کے بارے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ دل سے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ ابھی تبلیغی دورے کے سلسلے سے جب ہم بالی پور گئے ہیں تو وہاں جانے کے لیے ہمیں کم از کم 1 گھنٹے ادھر ادھر بھٹکنا پڑے تھے، یعنی شاہراہ سے جتنا اندر ہمیں جانا ہوتا ہے ہمیں خود یہ احساس نہیں ہو رہا تھا ہم کتنے موڑ رہے تھے، کتنی گلیاں جا رہے تھے۔ یہاں پوچھتے تھے تو کوئی کچھ بتاتا تھا، وہاں پوچھتے تھے کوئی کچھ بتاتا تھا، یعنی گوگل میپ بھی وہاں کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ عجیب و غریب کنڈیشنز ہے، لیکن مولانا ریحان صاحب نے وہاں جا کر جو اسلام کا پرچار کیا ہے، جو دین کا پیغام سنایا ہے، آج الحمدللہ وہاں مکتب امامیہ قائم ہے۔ آپ خود جا کے وہاں دیکھیں گے کہ پہلے بالی پور کیا تھا اور آج بالی پور کیا ہے۔ میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں پہلے کا بالی پور وہ تھا جہاں لوگ اصول دین نہیں جانتے تھے، فروع دین نہیں جانتے تھے، کلمہ پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں آتا ہے کہ صحیح طریقے سے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، لیکن آج الحمدللہ مولانا ریحان عباس صاحب کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ بچے اور بچیاں ہزاروں کے مجمع میں، سینکڑوں کے مجمع میں آپ کو اسلام کے قوانین بتا رہے ہیں، آپ کو دین کے فائدے بتا رہے ہیں، آپ کو شریعت کے احکامات بتا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کشش زہرا تقریر کے لیے آئی ہیں۔ تقریر کا عنوان ہے آخرت۔ دل سے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بچی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا لقد جاءت رسول ربنا بالحق بالقاسم محمد صلی اللہ اما بعد فقد قال تبارک اللہ فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکا میت و انہم میت، آیت نمبر 30 سورہ جمعہ۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا پیغمبر آپ کو موت آنے والی ہے اور یہ سب مر جانے والے ہیں۔ لوگ سوچ رہے ہیں کچھ یہ دنیا آخرت کچھ نہیں ہے، دنیا کے لیے تو کیا کرا جا رہا ہے، گھر
گھر بھی اچھا بنایا جا رہا ہے، گاڑی بھی اچھی خریدی جا رہی ہے، کپڑے بھی اچھے خریدے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اپنے آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ کیا ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ نکالی، خمس کی ادائیگی کی؟ اگر ہم مالدار ہوتے تو حج کیا؟ ہم نے اچھا کام کیا، ہم نے لوگوں کو برائی سے روکا، ہم نے اماموں سے محبت کی، ہم نے اماموں کے دشمنوں سے نفرت کی۔ اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر سوچے آخرت سرمایہ جمع کیا، اگر نہیں کیا ہے تو پھر سوچے آپ نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ صلوات اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور نیک عمل آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے۔ آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک متقی و پرہیزگار عابد 200 سال اپنی عمر عبادت میں گزار چکا تھا۔ اس نے خدا سے دعا کی، اے خدایا مجھے ابلیس کو دکھا دے۔ اچانک اس کے پاس ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا۔ عابد نے پوچھا تم کون ہو؟ بوڑھے نے کہا میں ابلیس ہوں۔ عابد نے معلوم کیا کیوں؟ عابد نے کہا تم اس سے پہلے مجھے فریب دینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ عابد نے کہا میں ابلیس نے کہا میں کئی بار آیا لیکن تم میرے جال میں نہ پھنس سکے۔ عابد نے معلوم کیا کیوں؟ ابلیس نے جواب دیا کہ تم ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، اس وجہ تم پر مسلط نہ ہو سکا، اس وجہ تم پر پروردگار عالم نے عذاب کر دیا ہے 200 سال کا۔ اتنا کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ عابد کہنے لگا ابھی تو 200 سال میری عمر باقی ہے، نہ دنیا کی لذت لے لی جائے۔ دیکھ رہے آپ ابلیس نے اپنا کام کر دیا۔ عابد گویا عابد آخرت کو بھول گیا۔ عابد آہستہ آہستہ گناہ کرتا رہا، اتنے میں موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب عابد موت کے فرشتے سے کہنے لگا کہ میری زندگی 200 سال باقی اضاف ہو گئی ہے۔ ملک الموت نے کہا بڑھ گئی تھی، آپ کے گناہوں کی وجہ سے کم ہو گئی ہے۔ عابد نے معلوم کیا کیوں بڑھ گئی ہے؟ آپ نے معلوم کیا، آپ کو معلوم چلا جو دنیا کی لذت کے چکر میں آ کر بہکتا ہے اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اب ہم کو ماننا چاہیے، رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول کا خیال رکھے۔ فقط وسلام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاباش۔ موت کے حوالے سے یہ بچی تقریر کر رہی تھی، آپ سماعت فرما رہے تھے۔ پسینہ موت کا ماتھے پہ آیا، آئینہ لاؤ، ہم اپنی زندگی کی آخری تصویر دیکھیں گے، ہم اپنی زندگی کی آخری تصویر دیکھیں گے۔ آئیے حضرات، اسی مکتب کی ایک بچی اور ہے جس کا نام ہے انما زہرا، وہ بھی تقریر کے لیے آئے گی اور تقریر کا عنوان ہے اسراف، فضول خرچی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ موضوع ہے اسراف۔ تقریر کے لیے آ رہی ہیں انما زہرا، مکتب امامیہ بالی پور کانپور دیہات۔ بچی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق بالقاسم محمد۔ اما بعد فقد قال تبارک اللہ فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع اسراف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ اسراف آیت نمبر 31۔ پروردگار آیت نعرے صلوات اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ خدا اسراف کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں رکھتا۔ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اسراف بہت زیادہ ہو رہا ہے، کھانا کا اسراف، یہاں تک پانی کا بھی اسراف ہو رہا ہے اور فضول خرچی دنیا میں طرح طرح کے اسراف ہو رہے ہیں۔ شادی میں دیکھ لے کتنا کھانا پلیٹ میں اٹھا لیا جاتا ہے جس کو 3 آدمی بھی نہ کھا
भी सबब है। आप इसराफ करने लगे इसलिए आपकी बरकत खत्म होगी, इसराफ को छोड़ दे आपकी बरकत आने लगेगी। क्योंकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक इसराफ करने वालों की बरकत खत्म हो जाती है। आइए हम आपको एक किसी के सहारे एक वाक़या सुनाती हूँ। एक आदमी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मुझको कुछ कर्ज दे दिया, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा। इमाम ने कहा कि आप खेती बाड़ी करते हैं? उस शख्स जरा जवाब सुनिएगा, खुदा की कसम मेरे पास कोई खेती बाड़ी नहीं है। इमाम ने फरमाया क्या इमाम नारे सलवात अल्लाह। इमाम ने फरमाया क्या आप तिजारत वगैरह करते हो जिसके जरिए मेरा कर्ज अदा कर सको? उस शख्स ने कहा नहीं। इमाम ने फरमाया खुदा ने हमारे माल में तुम जैसे लोगों को हक रखा है और इमाम ने उसको कर्ज दे दिया। फरमाया खुदा से डरो, इसराफ ना करो, खुदा इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। फकत वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मकतब इमामिया बालीपुर कानपुर देहात की ये बच्ची थी जो तकरीर कर रही थी इसराफ के उन्वान से। आइए हजरात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मजमा भी आ चुका है और बेहतरीन मुजाहरे भी हमारी फहरिस्त में अभी मौजूद हैं। अजीब लोग हैं, हाजत रवा पसंद नहीं। अजीब लोग हैं, हाजत रवा पसंद नहीं। खुदा पसंद है, शेरे खुदा पसंद नहीं। थोड़ी देर के लिए अब यहाँ से आप बेदार हों, इसलिए कि मुजाहरे एक के बाद दीगरे आपके दरमियान होंगे। शोरा हजरात के कलाम होंगे, उलमाए किराम की तकरीर और मजालिस होंगी। अजीब लोग हैं, हाजत रवा पसंद नहीं। खुदा पसंद है, शेरे खुदा पसंद नहीं। उन्हीं को नारे न जहन्नम में झोंका जाएगा जिसे हुसैन का फर्श अज़ा पसंद। उन्हीं को नारे जहन्नम में झोंका जाएगा जिसे हुसैन का फर्श अज़ा पसंद नहीं। ये चार मिसरे मैंने दो मिसरे सुनाने के लिए पढ़े हैं। बतौर ख़ास आखिरी फर्द तक तवज्जो चाहता हूँ। उलमा हजरात, शोरा हजरात भी तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम सामीन भी तशरीफ़ रखते हैं। अजीब लोग हैं, हाजत रवा पसंद नहीं। खुदा पसंद है, शेरे खुदा पसंद नहीं। उन्हीं को नारे जहन्नम में झोंका जाएगा जिन्हें हुसैन का फर्श अज़ा पसंद नहीं। दरे हुसैन पे हुर इसलिए चला आया, वो जानता था खुदा को अना पसंद। दरे हुसैन पे हुर इसलिए चला आया, वो जानता था खुदा को अना पसंद नहीं। आइए हजरात, गुजारिश कर रहा हूँ मकतबे इमामिया जाफरिया, मकतबे इमामिया जाफरिया जलालपुर ज़िला अम्बेडकर नगर, दूर दराज के मकातिब आए हैं। छोटे छोटे बच्चे ज़हमतें बर्दाश्त करके आए हैं, लिहाजा आपका हक बनता है कि आप उन बच्चों की हौसला अफजाई करें। मकतबे इमामिया जाफरिया जलालपुर, फातिमा ज़हरा नज़्म पढ़ने के लिए आ रही हैं। नज़्म का उन्वान है इल्म। इल्म के उन्वान से ये बच्ची नज़्म पढ़ेगी। मकतबे इमामिया जाफरिया जाफराबाद जलालपुर, फातिमा ज़हरा नज़्म पढ़ने के लिए आ रही हैं। नज़्म का उन्वान है इल्म। एक सलवात पढ़ें बच्ची की सलामती के लिए, बावाज़े बुलंद। मुदर्रिसीनों मुअल्लिमात से ये गुजारिश है सारे बच्चों को अवेलेबल रखें। किसी भी वक्त उनको मुजाहरे के लिए बुलाया जा सकता है, ताख़ीर नहीं होनी चाहिए क्योंकि उलमा भी मौजूद हैं, शोरा भी मौजूद हैं, सभी को सुनना है और सभी को सुनाना है। लिहाजा फ़िलहाल रूबरू है आपके मकतब इमामिया जाफरिया जलालपुर की ये बच्ची फातिमा ज़हरा नज़्म पढ़ने के लिए आ रही हैं। नज़्म का उन्वान है इल्म। बच्ची की सलामती के लिए एक बार और सलावत पढ़ते हैं। मोमिन हज़रात सलाम अलैकुम। खत्म जो नहीं होता इल्म वो खजाना है। शाबाश, खत्म जो नहीं होता इल्म वो खजाना है। बहुत अच्छा मिसरा है, वाह वाह वाह। अहले हक मौला का
जगमगाना है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह। भीख इल्म की पाई, बाप इल्म से जिसने, इल्म की समांदर का वो दुर्रे लगाना है। क्या कहना है। वक्त सुबह होती है, यूं तिलावती कुरान, शाख गुल पे बुलबुल का जैसे चहचहाना है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। साथ इल्म ही देगा, सख्त मोड़ी पर वरना खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। छोड़ कर दरे है दर, खुल्द की तमन्ना है। नरम नरम बिस्तर पर ख्वाब का सुहाना है। वाह वाह। ये सातज़ा की है अज़ीम कुर्बानी, नर्म नर्म बिस्तर पर ख्वाब का सुहाना है। वाह वाह, शाबाश, खुदा हाफिज़। शाबाश। बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन मिसरे। इल्म के हवाले से मकतब इमामिया जाफरिया जाफराबाद जलालपुर ज़िला अम्बेडकर नगर की ये बच्ची नज़्म पढ़ रही थी और आप समात फरमा रहे थे। वाक़ईन कुछ आवाज़ें वो होती हैं जो दिलों में उतर जाती हैं और दिल से हौसला अफजाई करने को जी चाहता है। आइए हज़रात, मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुख्तसर सी तकरीर के लिए गुज़ार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मंजर अली आरफी साहब क़िबला उस्ताद जामा इमामिया तंज़ीहुल मकातिब लखनऊ की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ। उनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़े बुलंद सलवात इरशाद फरमाएं। आ गई। क़िबला भी सही है, काबा भी सीधे, सब सीधे सीधे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल लैल इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला इमामुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
من احبکا نہاکا ومن ابغضکا اغراقا. صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد. ادارہ تنظیم المکاتب کے زیر اہتمام دینی تعلیمی کانفرنس کی یہ دوسری نشست علماء، شعراء اور بات رہی مومنین کی، تو مومنین تو علماء اور شعراء کے لحاظ سے کہوں یا یہ کہوں کہ مہمان حضرات جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور میزبان جو ہیں ان کی تعداد کم ہے. ادارے کا مقصد یہ رہتا ہے کہ قوم میں بیداری لائی جائے. قوم کو جو قوم ایسا نہیں ہے کہ دین سے کچھ دور ہے، جہاں جہاں کچھ غفلت ہو گئی ہے، جہاں جہاں تھوڑا سا قوم اپنے لحاظ سے گاڑی کو ڈرائیو کرنے لگی ہے، جو اس کو اصول قوانین صحیح راستے پر لایا جائے، یہ مقصد رہتا ہے. لیکن اس مقصد میں اور اس پورے عمل میں جہاں کم سن بچوں کا آنا، مکاتب میں ان کے اساتذہ، معلمین، معلمات، ان کا انہیں تیار کرنا، اور چھوٹے بچوں کا یہاں آنے کے بعد کچھ بول دینا. میری آواز گئی آپ تک کہ نہیں؟ اگر گئی ہو تو بتلائیے، ورنہ پھر میں اس کی آواز بڑھائیے. بڑھیے صلوات محمد و آل محمد پر. دیکھیں ان چھوٹے بچوں کا کہ جو قاعدے سے ابھی میں بھی آپ کے درمیان ہوں، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آپ الگ ہیں میں کوئی الگ ہوں، سبھی کی کشتی کے سوار ہیں. چھوٹا بچہ جسے قرآن کہنا چاہیے، اس کی عمر اتنی کم ہے کہ وہ قیان کر رہا تھا. یہ اس بچے کی، اس کو آپ یہ سمجھیے، اس کی ہمیں ہمت بڑھانی ہے، اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے تاکہ وہ آنے والے زمانے میں ہمارے اچھے مستقبل کا اعلان کر سکے. یعنی جو بچہ بھی قاعدے سے بول بھی نہیں پاتا، لفظ ادا نہیں کر پاتا، وہ یہاں اتنے بڑے اسٹیج سے علماء کے درمیان، بزرگوں کے درمیان، ذمہ داران کے درمیان اپنی قومی بیداری نہیں بلکہ جو اسے اس کے والدین اور اساتذہ سے ملا ہے اسے وہ یہاں کے بتلاتا ہے کہ میں چلتا پھرتا نہیں ہوں، میری تربیت کی گئی ہے. اس کی بہت بڑی بات ہے، بڑی ہمت ہے اس کی. بہت شکریہ ہمارے بزرگ کہ وہ یہاں آ کر اتنوں کے درمیان کچھ بول دے. اور مجھے کوئی فن نہیں دکھلانا ہے، طالب علم میں بھی ہے، لیکن یہ بتلانا ہے تاکہ جو اب کل اور پرسوں 2 دن کے پروگرام اسی شہر میں ہیں، جب یہ آواز آن لائن ادھر ادھر ہزاروں ذرائع ہیں، اور اب تو یہ ہے کہ آدمی سوچتا بعد میں ہے کہ آواز کہیں پہنچے گی، اس سے پہلے پہنچ بھی جایا کرتی ہے. تو اگر یہ آواز پہنچے تو مجھے اس امید ہے کہ شاید کل اور پرسوں 2 دن کے پروگرام میں مومنین کی تعداد آئے، بچوں کو لائیں. میں تو کہتا ہوں ان کو بھی لائیں کہ جو بچے بھی دینی تعلیم سے دور ہیں، کم از کم اسی بہانے سے خربوزے کو دیکھ کہ خربوزہ رنگ بدل جائے. چلیے پڑھ دیجئے صلوات محمد و آل محمد پر. میں نے قول آپ حضرات کی خدمات بابرکت میں فرزند زہرا، غریب کربلا، دیوبند علی مرتضیٰ، حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیش کیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس میں امام فرماتے ہیں کہ من احبکا نہاکا ومن ابغضکا اغراکا. جو تم سے محبت کرے گا، جو تم سے الفت رکھے گا، وہ تمہیں اپنا سمجھتا ہے، وہ تمہیں برے کاموں سے روکے گا، وہ ہر اس چیز سے روکے گا جو اچھی نہیں ہے. ومن ابغضکا اغراکا، اور جو بیکار چیز ہے، جو آپ کے نقصان میں نہیں ہے، جو آپ کو برداشت نہیں ہے، جس میں آپ کو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے نالے کے اندر، جو آپ کا اپنا نہیں ہے اس کے اندر آپ کو ڈبو دے گا. تو پہچانیے آپ کا اپنا کون ہے، آپ کا پرایا کون ہے. اب چاہے اس میں کوئی ادارہ ہو، چاہے اس میں کوئی شخصیت ہو، چاہے اس میں کوئی عالم ہو، چاہے اس میں کوئی شاعر ہو، چاہے کوئی مدرس ہو، چاہے منتظم ہو، چاہے مؤلف ہو، چاہے مصنف ہو، چاہے رائٹر ہو، جو آپ کو اچھی راستے کی طرف لے کر چلے وہ آپ کا اپنا ہے. جو آپ کو اچھے راستے سے ہٹا دے وہ اپنا بھی نہیں ہے، وہ آپ کا بھی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندہ باد، سلامت رہیں. حیدری
صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم مجسم استقبال کرتے ہیں اور حرف التماس لے کر پہنچ رہے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار شمیم ملت یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تشریف لائیے یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں اپنے طالب علم ہونے کا اقرار کر رہا تھا، اب ظاہر ہے کہ اب خالی بزرگ نہیں بلکہ بزرگوں کے بزرگ، سرپرستوں کے سرپرست وہ تشریف لے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب تو اصلاح ہونے میں کوئی دشواری نہیں ہے نا، تو میری بھی ہوگی تو آپ کی ہوگی۔ پڑھ دے صلوات محمد اور آل محمد پر۔ تو مولا نے فرمایا من احبک نہاک و من ابغضک اغراک، جو آپ سے محبت کرے گا وہ آپ کو برے کاموں سے روکے گا، وہ نہیں منکر کرے گا، اور جو آپ سے محبت نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، آپ کو اپنا نہیں سمجھتا، تو وہ آپ کو ظاہر ہے کہ ہر برے کام کی طرف کو لے کے جائے گا۔ تو اس میں آپ کا اپنا دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی اچھائی کی دعوت دینے میں، آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مکتب بھی ہو سکتا ہے، کوئی عالم دین بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، اور جو آپ کو نہ روکے برائی سے، وہ نہ آپ کا اپنا ہے نہ وہ اسے اپنا خیال ہے، کسی کا خیال نہیں ہے، اور جسے اپنا نہ ہو اسے دوسرے کا کیا ہوگا۔ اب اگر آپ کو، جیسے کہ میں نے قول پہنچا دیا، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، ابھی اصل میں اس طرف سے کچھ تقاریر کی آواز زیادہ بلند ہو رہی ہے، تو پہلے ادھر ہو جائے تاکہ ہم اپنی آواز آپ تک پہنچا سکیں۔ پڑھ دیجئے صلوات پر محمد اور آل محمد۔ اگر آپ کو کوئی ایسا نظر آئے جو آپ کو دین کی طرف لائے، جو آپ کو مذہب کی طرف لائے، جو آپ کی اصلاح کرے، جو آپ کو برے کاموں سے روکے، اس کو کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، وہی آپ کا اپنا ہے، اور وہ سگے سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کی اصلاح چاہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، چاہے کوئی ہو، صنف کوئی ہو، مزاج کوئی ہو، پیشہ کوئی ہو، کاروبار کوئی ہو، جو آپ کو دین کی طرف لائے وہ آپ کا اپنا ہے۔ اور اگر گھر کے اندر ایک باپ ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی یا اپنے اہل خانہ کی اصلاح کرے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر ماں یہ کام کر رہی ہے تو ماں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے۔ ادارے کا سربراہ کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے چلا جا رہا ہے، اور جو برائی کی طرف آپ کو لے کے چلا جا رہا ہے وہ بے فکر ہے، اور بے فکر ہونے سے یہ سمجھ لیجیے اگر کوئی ایسا ہے تو اس کے چہرے پر آنکھیں تو ہیں مگر روشنی نہیں ہے، خود تو ہے مگر اس کے جسم کے اندر جان نہیں ہے۔ جو سماج کو زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ سماج کو اصلاح کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، جو سماج کی فکر نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے جہاں چاہے سماج وہاں چلا جائے۔ تو سماج کی اصلاح ضروری ہے۔ جیسے کہ گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے پوچھیے آپ سرد گرم برسات یہ ہر موسم کے اندر وہ کیسے لے کے چلتا ہے فیملی کو، اور کبھی کبھی اس کے پاس اگر نہیں بھی ہے اسے کسی سے لینا پڑ گیا تو معلوم ہے کیا ہے، میں کہہ دیا کرتا ہوں سن لیجئے، کبھی کبھی ایسوں سے بھی اسے لینا پڑ جاتا ہے، یا جو کہوں ایسوں کے سامنے بھی وہ ہاتھ پھیلا لیتا ہے جن کے سامنے کوئی پیر پھیلانا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے گھر کو چلانا ہے۔ یہی بات ایک ادارے کو چلانے کے لیے ہے۔ یہ اتنا بڑا ادارہ کہ جسے آپ ہندوستان کے کونے کونے میں ایک ایک گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں، کونا نہیں ایک ہر گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں بھی چھوٹی سی کتاب پہنچ گئی، جہاں بھی ایک الف سے اللہ والی کتاب پہنچ گئی اطفال کی، جہاں بھی کوئی اردو کی عربی قاعدہ کہیے یا تجوید کہیے، تنظیم المکاتب کی کوئی ایک کتاب پہنچ گئی، سمجھیے وہیں تنظیم المکاتب پہنچ چکا ہے اصلاح کرنے کے لیے، اور جو تنظیم المکاتب پہنچ
پہنچ گیا وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے ہم صرف راستوں میں چلنے والوں کی اصلاح کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم ہر گھر میں پہنچ کر بڑوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، بچوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، خواتین کی بھی اصلاح کرتے ہیں، مردوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، پورے سماج کی اصلاح کرنے والے کو تنظیم المکاتب کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور خالی یہ ادارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خالی کوئی اس کا ایک انداز نہیں ہے اصلاح کا، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، میگزین کے ذریعے اور کتابوں سے اگر کوئی اتنا قریب نہیں ہے تو آن لائن رہ کر پڑھ لے، آپ جہاں رہیے وہیں رہیے، وہیں آپ کو پڑھانے والا آپ کو موبائل پہ پڑھا دے گا۔ ظاہر ہے کہ موبائل ہے تو موبائل کا تو بالکل ایسا جیسے کہ چاقو ہوتا ہے، آپ صحیح استعمال کر لیجئے تو چاقو کا صحیح استعمال ہے، آپ کسی کو کوئی پیٹ میں اتار دے تو چاقو کا غلط استعمال ہے، یہی بات موبائل کی ہے۔ آپ اس کو اگر برے کاموں میں استعمال کر لیں گے تو آپ خطا کار کہلائیں گے۔ آپ اس میں دینی تعلیم کو اس میں استعمال کیجئے تاکہ گھر رہ کے بچوں کو پڑھائیں، گھر رہ کر خود پڑھیں تو خود کا بھی کام ہوگا، بچوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ اور اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ لائیے ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمارے یہ کہنے سے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کام چل جائے گا اور بچہ تو پڑھ ہی لے گا، ہمیں بچوں کو وقت دینا پڑے گا، اپنے وقت سے نکال کر بچوں سے پوچھنا پڑے گا بیٹا مکتب میں کیا پڑھا، بیٹا اسکول میں کیا پڑھا، بیٹا کہاں کیا پڑھ گئے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم تعلیمات آل محمد پر عمل کریں گے، اور اگر ہم بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں، ہم خود بچوں سے اگر غافل ہیں تو بچوں سے غافل نہیں ہیں، اپنے مستقبل کو اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی اپنے درمیان سے اپنے کچھ وہ چیزیں جو اصلاحی نہیں ہے وہ آگے ہی انہیں نکالنا ہے۔ مثلا بعض افراد آپ کو ملے گا دیکھیں صاحب ایک چیز کے اندر تو ہمیں کوئی بھی کچھ نہ کہے، اچھا بھائی وہ کون سی چیز، آپ کون چیز کے ٹھیکیدار ہو گئے، کون سا ٹھیکہ آپ نے لیا، ہمیں عزاداری کے اندر کوئی کچھ نہ کہے، اچھا کیوں نہ کہے مجھے بتلائیے آپ کیوں نہ کہے، کس وجہ سے نہ کہے۔ عزاداری دین کا حصہ، عزاداری مذہب کا حصہ، عزاداری اسلام کا ایک حصہ، اور جب یہ اسلام کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے اور آل محمد نے ہم تک پہنچایا ہے اور آل محمد نے اسے بچایا ہے تو ہم اس کو ایسے منانا پڑے گا جیسے آل محمد نے کہا، ہم اس کو ایسے ہی کرنا پڑے گا جیسے آل محمد نے کہا ہے، اور جو آل محمد نے کہا ہے اس تعلیم کو لینے کے لیے، اس راہ کو لینے کے لیے میری تو حیثیت نہیں، میں تو آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ اور میں کس کھیت کے بتوے، ہمیں چاہیے ہم ان سے لیں جو دین کے ذمہ دار ہیں، جو دین کو سکھانے والے ہیں، جو دین کو بتانے والے ہیں، جن سے دین لینا چاہیے ان سے دین لیں گے تو دین کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہوگی، دین کے اندر سے پہنچے گا۔ اور اگر ہر آدمی سوچے کہ میں جیسے چاہوں ایسے کروں تو اپنی مرضی سے تو آدمی گھر بھی نہیں بناتا ہے، اپنی مرضی سے تو آدمی گھر بھی نہیں بناتا، انجینئر سے مشورہ لے گا، نقشہ بنوائے گا، تب جا کے اس کی ایک اینٹ اپنی مرضی سے رکھ کے دیکھ لے، پتا چلے گا تھوڑے دنوں بعد ساری عمارت نیچے آ گئی کہ کیا ہوا تھا، ہم نے ایک اینٹ اپنی مرضی سے رکھ دی تھی، ایک اینٹ اپنی مرضی سے رکھ دی، ساری عمارت نیچے آ گئی۔ اپنی مرضی سے کلر کرنے چلے، پتا چلا نہ جانے کیا سے کیا کر بیٹھے، دو چار کارٹون بنا دیے، ساری دیواریں خراب کر بیٹھی، لوگ ہنسیں گے۔ تو جب ہم اپنی مرضی سے اپنے کام نہیں کرتے ہیں تو ہمیں دین کے کاموں میں، دین کے ذمہ داران سے ہمیں علم لینا پڑے گا، مشورہ لینا پڑے گا، ان کے حکم پہ عمل کرنا پڑے گا، اور جن کے حکم پر عمل کرنا رہتا ہے انہی کو مراجع کرام کہتے ہیں، انہی کو علماء کرام کہتے ہیں، انہی کو آیات اعظام کہتے ہیں، انہی کو دین کے سربراہ کہا جاتا ہے، انہی کو ذمہ داران دین کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ان سے لیں گے تو دین ہمیں اصل کیفیت پر ملے گا، اگر ہم ان سے الگ ہٹ کر لیں گے تو ہمیں کارٹون کی شکل ملے گا، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیے کارٹون ہوتا کیا بنا رہتا ہے، ایک بڑی لمبی سی ناک رہتی ہے، لمبے لمبے پیر رہتے ہیں، آج کل بچے بڑا دیکھتے ہیں تو ایک کیفیت تو سمجھ میں آتی ہے کہ کچھ ہے، مگر ہم کچھ کو نام نہیں دے سکتے۔ تو اگر ہمیں اصلی انسان چاہیے تو ہمیں کسی اچھے پینٹر سے، پینٹنگ کرنے والے سے ملنا پڑے گا، ورنہ دیکھتے رہیے ہاتھ 2 فٹ کا ہے، ناک 4 فٹ کی ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا بنا دیا، کارٹون کہتے ہیں۔ تو دین کو اگر ہمیں دین کے انداز سے لینا ہے تو جو دین کے ذمہ داران ہیں ان سے لینا پڑے گا، اور ان سے لینے کے لیے طے کرنا پڑے گا کہ اگر دوائی کڑوی ہے تو کڑوی دوائی کو پیس کر نہ لیجئے، کڑوی دوائی کو نگلا جاتا ہے۔ تو جو جیسے ڈاکٹر کہے، جب اپنی صحت کے لیے آپ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی کے اوپر عمل کرتے ہیں تو شریعت کی جتنی دوائیاں ہیں وہ علماء سے لیجئے،
मोमिनीन से लीजिए, ऐसे अफराद से ना लीजिए जिनके पास खुद शरीयत ना हो, जिनके पास खुद दीन ना हो, जिनके पास खुद इस्लाम ना हो। वो आपको भी अपने तौर पर लेकर चलेंगे और दीन को भी कार्टून बनाकर पेश कर देंगे। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? आखिरी फकरा, दीन को हम उलमा से, दीन को हम जिम्मेदारान से, दीन को हम मराजे इज़ाम से लें। जब हम उनसे लेंगे तो हमें दीन वो मिलेगा जो दीन की असली कैफियत है। और अगर हम अपने तौर पर दीन को लेकर चलेंगे, ना हम अपनी इस्लाह कर पाएंगे, ना अपने बच्चों की इस्लाह कर पाएंगे, ना हम माशरे की इस्लाह कर पाएंगे, ना हम सोसाइटी की इस्लाह कर पाएंगे, ना अपने घर की इस्लाह कर पाएंगे। तो हमें चाहिए दीन। एक चीज़ है कभी कभी सुनने को मिलती है, कभी मिल जाती है। बाज़ अफराद होते हैं उनके पास खाली ज़बान तो होती है मगर अच्छी बात सुनने के लिए कान नहीं होते हैं। वो कह देते हैं और साहब वो तंजीम मकातिब जो ना कहा क्या है, बता दिया हमें, क्या हमें पता नहीं था तंजीम मकातिब क्या है। क्या वो ये इनके अकीदों का बड़ा वो पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि ये थोड़ा सा इधर से उधर अकीदे को थोड़ा सा अच्छा क्या कर देते हैं कि वो है ही नहीं कैफियत जो है। तो आप हमें बता दी आपके पास कौन सी कैफियत है, वो हम आपसे ले लेंगे। अगर आपके पास अच्छी कैफियत है हमें दे दीजिए। आइए हम तंजीम मकातिब का अकीदा बतलाते हैं। और बड़ी किताबों की बात नहीं है, ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मुरब्बी बैठे हैं, सरपरस्त बैठे हैं, जिम्मेदारान बैठे हैं, ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ वो एक निसाब जो अतफाल से लेकर पंजुम तक का है उसके बारे में बतला दूं मैं। अगर सलीके से उसे कोई पढ़ लेता है ना तो इतना उसके पास इल्म आ जाता है कि वो दीन से करीब हो जाता है। हलाल को भी पहचान लेता है, हराम को भी समझ लेता है, मुस्ताहब को भी समझ लेता है, मकरूह को भी समझ लेता है, मुबाह को भी समझ लेता है। उसे इतनी अक्ल आ जाती है, इतनी समझ आ जाती है। एक छोटा सा किताब सा उठा लीजिए, मामूली सा, जो बिल्कुल एकदम इब्तिदा का है, उस पर एक नंबर भी बड़ा मिलता है। अतफाल कह लीजिए, अतफाल से पहले कह लीजिए, उसमें आपको मिलेगा अलिफ से अल्लाह, तस्वीरी बात हो रही है, ऐन से आलम, मिम से मिंबर, काफ से कुरान, ते से ताजिया, हो रही नहीं किया आपने में कह गया, बड़े काफ से कुरान। ये इस बात की अलामत है कि हम छोटे से बच्चे ही का अकीदा इतना प्यारा मजबूत कर रहे हैं, इतना अच्छा बना रहे हैं कि वो अलिफ से अल्लाह पढ़े, ऐन से आलम पढ़े, यह अकीदा, ते से ताजिया कहे, काफ से कुरान कहे, मीम से मिंबर कहे, ताकि पता चले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा 3 कदम आगे बढ़ जाएंगे। चाहरुम की किताब है, चाहरुम की किताब है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि बच्चों तक बात पहुँचे। बड़े तो सब मुझसे बेहतर ही जानने वाले हैं। चाहरुम की किताब, उसमें एक सबक निकाल लीजिए। सबक की सुर्खी देख लीजिए क्या है, हुब्बे हैदरी मेयारे ईमान है। जिसके सबक की सुर्खी ये हो कि हुब्बे हैदरी मेयारे ईमान है। अब बतलाइए जिनके यहाँ मेयार इमाम अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना कहलाता हो, उनके अकीदे किस मंजिल पर होंगे, इनको समझने के लिए भी अक्ल सलीम की जरूरत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं बारगाह रब में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, और जो ये इदारा दीनी खिदमत के लिए आगे बढ़ा रहता है, वो पूरे मुसलसल पूरे साल ही करता है और हर अंदाज से करता है। या अल्लाह इसकी खिदमत को कबूल फरमा, और तमाम तर इससे वाबस्ता खादिमीन कहूँ, जिम्मेदारान कहूँ, कारकुनान कहूँ, सबकी तौफीक़ात में अल्लाह इजाफा करे, और हम सभी को दीन के रास्ते पर, मजहब के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जितने भी उलमा हैं, बिलखुसूस मराज इज़ाम, आयतुल्लाहिल उज़्मा आक़ाए सिस्तानी, आयतुल्लाहिल उज़्मा आक़ाए ख़ामनाई, और तमाम तौर उलमाए किराम को अल्लाह तौल उम्र अता फरमाए। और जितने भी इस पूरे कारवान को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, चाहे सदर मोहतरम हो, चाहे सरबराह इदारा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए मौलाना क़िबला सिद्दीक़ हैदर साहब हों, जो पूरी इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं, हर तरह से इसको लेकर चलते हैं। हम तो समझ भी नहीं सकते कि कैसे ये काम सारा होता है, हमारी अक़ल नहीं, वाक़ई हमारी छोटी अक़ल इसको नहीं समझ पाती है, मगर कैसे वो करते हैं ये वो जानेंगे। दुआ है अल्लाह उनकी तौफीक़ात में इजाफा करे और सभी की खिदमत को अल्लाह शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। अस्सलाम। हज़रात अभी आप मौलाना मंज़र अली आरिफ़ी साहब की ज़बानी बेहतरीन तकरीर समाअत फरमा रहे थे, और ज़ाहिर है
پوری 10 سے 12 منٹ کی تقریر کا خلاصہ میں صرف 2 جملوں میں آپ کی خدمت پہ پیش کر دوں۔ اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں تو 10-12 منٹ کی جو تقریر تھی مولانا منظر علی عارفی صاحب کی، واقعاً قلوب کو جھنجھوڑنے والی تھی، دلوں کو جھنجھوڑنے والی تھی، ضمیر کو زندہ کرنے والی تھی۔ تو حضرات، میں ان کی تقریر کا خلاصہ صرف 2 جملوں میں پیش کرتا ہوں کہ جہاں بارش نہ ہو وہاں فصلیں خراب ہوتی ہیں، جہاں دین نہ ہو وہاں نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ تو حضرات، یہ جائیداد، یہ منصب، یہ دبدبہ، یہ جلال، یہ جائیداد، یہ منصب، یہ دبدبہ، یہ جلال یہیں پہ چھوڑ کے ایک روز سب کو جانا ہے۔ یہ جائیداد، یہ منصب، یہ دبدبہ، یہ جلال یہیں پہ چھوڑ کے ایک روز سب کو جانا ہے۔ عمل کوئی بھی کرو اتنا سوچ کر کرنا، امام عصر کو ایک روز منہ دکھانا ہے۔ عمل کوئی بھی کرو اتنا سوچ کر کرنا، امام عصر کو ایک روز منہ دکھانا ہے۔ آئیے حضرات، آپ کے سماعت بیدار ہیں، ایک بہترین مظاہرہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی ہمارے درمیان شاعر اہل بیت جناب تاج کانپوری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی آپ کے درمیان آئیں گے اور شعر و شاعری کریں گے۔ تشریف لا چکے ہیں صدر ادارہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمیم الملت شمیم الحسن صاحب قبلہ۔ آئیے حضرات، مکتب امامیہ مہدیہ عثمان پور جلال پور ضلع امبیڈکر نگر، دور و دراز کا مکتب ہے، بچے ہیں سفر طے کر کے آئے ہیں۔ الفشا نور شفیہ بطول، الفشا نور شفیہ بطول، مکتب امامیہ مہدیہ عثمان پور جلال پور مکالمے کے لیے آ رہے ہیں۔ مکالمے کا عنوان ہے سوال و جواب، حالات امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں اس سے پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں منتظمین، مدرسین اور معلمات کی خدمت میں کہ وہ اپنے بچوں کو بالکل آمادہ رکھیں۔ تشریف لا چکی ہیں بچیاں الفشا نور شفیہ بطول حالات امام جعفر صادق علیہ السلام کے عنوان سے ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے مکتب امامیہ مہدیہ عثمان پور جلال پور۔ بچیوں کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دے باواز بلند۔ جب تک مائک سیٹ ہو رہا ہے آپ حضرات ان بچیوں کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ یا میں مکتب امامیہ مہدیہ سے آئی ہوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تو بتاؤ نا بیٹے۔ شروع کر۔ شاباش۔ شاباش، شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں کیا آپ کو معلوم
शाबाश शाबाश। जमाने का बादशाह अब्दुल मलिक मरवान, बनी उमैया की हुकूमत कब खत्म हुई? सन 132 ईस्वी में। आपके दौर में 10 साल हुकूमत किसने की? वलीद बिन अब्दुल मलिक ने। औरतों ने मर्दों को कब नमाज पढ़ाई और कैसे? वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौरे खिलाफत ने उससे अपनी कनीज को अपना लिबास पहनाकर मस्जिद भेज दिया, जबकि वो हालत जनाबत में थी। मक्की की तखलीद क्यों हुई? दुनिया के जालिम व जाबिर बादशाहों को जलील करने के लिए। जादूगरों का अंजाम क्या हुआ? शहर कालीन ने सबको निगल लिया। दादी मर्दों को क्यों दी गई? मर्द और औरत में फर्क के लिए। 1/4 दुनिया किस दिन खत्म हुई? जिस दिन काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। वो कौन सी ग़िज़ा है जो खाने से कम नहीं होती? ग़िज़ाए जन्नत कौन सी शय है जो घटती है बढ़ती नहीं? उम्र। खुदा हाफिज़। शाबाश शाबाश। मुख्तसर लेकिन बहुत अच्छा मुकालमा। इधर आओ, इधर हो दादा, जेब में हाथ डाला। बच्चियाँ आप लोग उधर जाइए। बड़े वाला ये जो बाद में सवाल कर रही थी, कहाँ से? फिर से पूछो। कौन वाले? इमाम सादिक के बाद हैं? वालिद गिरामी नहीं, इमाम सादिक की बात जब हो गई तो आधी दुनिया की आबादी कब खत्म हुई? अरे सुन तो, मेरी बात सुनो। तुमने अभी पूछा था ना आधी दुनिया की आबादी कब खत्म हुई? काबिल हाबिल कुछ बताया था? हाँ बताओ। 1/4 दुनिया किस दिन खत्म हुई? 1/4 मैं आधी कह रहा था, वो गलत थी बात। इसलिए जनाब आदम, जनाब हव्वा, जनाब हाबिल और जनाब काबिल नहीं, काबिल और जनाब हाबिल शहीद हो गए तो 1/4 आबादी खत्म हो गई। ये और इससे पीछे क्या पूछा था? वो कौन सी ग़िज़ा है? वो कौन सी ग़िज़ा है जो खाने से कम नहीं होती? ग़िज़ाए जन्नत कौन सी शय है जो पीछे पीछे की तरफ। पीछे की तरफ कौन है? इमाम जाफर सादिक के बारे में आखिरी सवाल क्या था? शाबाश। किसकी हुकूमत कितने दिनों रही? बनी उमैया। बनी उमैया। क्या था? पूछा था ना अभी किसी हुकूमत के बारे में। 10 साल की कहा था ना, किसी हुकूमत 10 साल रही? क्या था? आपके दौर में 10 साल हुकूमत किसने की? वलीद बिन अब्दुल मलिक ने। औरतों ने मर्दों को कब नमाज पढ़ाई और कैसे? वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौरे खिलाफत में उसने अपनी कनीज को अपना लिबास पहनाकर मस्जिद भेज दिया, जबकि वो हालत जनाबत में थी। मक्की की तखलीद क्यों हुई? दुनिया के जालिम व जाबिर बादशाहों को जलील करने के लिए। बस रुक जाओ। जहाँ से अब ये सवालात शुरू हो रहे हैं, ये मुदर्रिस ने बच्चों को अलग से सिखाया है, लेकिन यहाँ तक इमाम सादिक के बारे में जो गुफ्तगू थी, यहाँ वो सारा निसाब तालीम का हिस्सा था जो ये बच्चे पढ़ते हैं। मैं वाज़ेह ये करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के पास जो मालूमात हैं वो हम में से किसी के पास ना निकल पाएंगे, इसलिए कि ये निसाब तालीम तंज़ीमुल मकातिब का पढ़ रहे हैं और हमने नहीं पढ़ा है। मुझे याद है कि जब 25 साल जश्न हो रहा था, जिसने क्या कहलाता था, सीमी तंज़ीमुल मकातिब का, तो एक बच्चा बहुत कम सिन सूरह मुद्दस्सिर याद करके आया था। तो मैंने तारुफ कराने में यही कहा था, मैं पहले तो यकीन नहीं हुआ, तो मैं कुरान हाथ में लेके बैठ के सुना था। जब उसने पूरा सही सुनाया, मैंने तारुफ यही कराया था कि इसे इसलिए याद है कि ये मकतब के दौर का है, और मुझे इसलिए याद नहीं है कि मकतब के दौर से पहले का हूँ। तो बच्चों को मकतब भेजेंगे तो इंशाअल्लाह उनके पास कुरान वाले बैत जिनसे वाबस्तगी के बगैर नजात मुमकिन नहीं है, दोनों इनके हाथों में दिखाई देंगे, कुरान भी उनसे भी वाबस्ता और अहले बैत से वाबस्ता। शाबाश। चलो इतनी जान खाई तुम्हारी।
بہترین مکالمہ آپ سماعت فرما رہے تھے مکتب امامیہ مہدیہ عثمان پور کی بچیوں سے۔ آئیے حضرات شاعر اہل بیت جناب تاج کانپوری کو دعوت دوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ واقعاً ذہنی طور پر آپ ان کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ایک محافظ کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو، ایک محافظ کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو جس کے ہونٹوں پر تلاوت برسرے نیزہ بھی ہو۔ ایک محافظ کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو۔ اگر واقعاً آپ شعر سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آواز سے آواز ملائیں۔ ایک محافظ کلمہ توحید کا ایسا بھی ہو جس کے ہونٹوں پر تلاوت برسرے نیزہ بھی ہو۔ ڈھونڈ کر لاؤ علی کے ماں سوا ایسا بشر، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو۔ ڈھونڈ کر لاؤ علی کے ماں سوا ایسا بشر، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو۔ آخری فر تک توجہ، بانٹتا ہو رزق بھی اور اس کے گھر فاقہ بھی ہو، تو ہو عطا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف، ایک چٹائی پر جہاں زہرا بھی ہو فضا بھی ہو عطا مجھ کو اسی در کی غلامی کا شرف، ایک چٹائی پر جہاں زہرا بھی ہو فضا بھی ہو، ایک چٹائی پر جہاں زہرا بھی ہو فضا بھی ہو، تو کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منقبت، بغض میں حیدر کے جو گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو۔ کیا سنے گا اور سنائے گا علی کی منقبت، بغض میں حیدر کے جو گونگا بھی ہو بہرا بھی ہو۔ شاعر اہل بیت اللہم صل۔ تاج کانپوری آپ کے روبرو۔ حاضرین جلسہ السلام علیکم۔ میں بڑا مشکور و ممنون ہوں تنظیم المکاتب کا کہ اس نے ایک نعرہ حیدری لگا دیں آپ، نعرہ حیدری۔ حضرات میں بڑا مشکور و ممنون ہوں اس تنظیم کا کہ جس نے مجھے اس ادبی نشست میں اور دینی تعلیم اس کانفرنس میں شرکت کر کے جو میری عزت بڑھائی، یہ باعث فخر کی بات ہے مجھ جیسے لا علم کے لیے۔ میں بہرحال اس لائق نہیں ہوں کہ ایسے ایسے علماء کے درمیان بیٹھ سکوں، لیکن بہرحال شہزادی کا اور مولا کائنات کا صدقہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ گونگے بھی بولنے لگتے ہیں۔ یہاں سے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، واہ، ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی۔ زمین پر مصرے اچھے تو بولیے گا کہ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، فضا کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کی پسینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کی پسینے میں رہ گئی۔ اور بہرحال ابھی ہمارے جتنے بھی علماء تھے اپنی تقاریر میں ایک لفظ کہا اور ایک بات کہی کہ جو دین ہے وہ صحیح عالم سے تلاش کیجئے، ممبر پہ نہ جانے کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا سرزمین کانپور کے مومنین کو۔ آج جو لوگ اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے ہیں وہ مراجع اکرام کی کیا عزت کریں گے، علماء اکرام کی کیا عزت کریں گے۔ ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں کہ علم دا پاس ہو تو لب نہیں کھولا کرتے۔ اہل علم تشریف رکھتے ہیں، مصروں کی قدر کیجئے گا۔ علم دا پاس ہو تو لب نہیں کھولا کرتے۔ مصرع قتل نہ کریے۔ علم دا پاس ہو تو لب نہیں کھولا کرتے، علم دا پاس ہو تو لب نہیں کھولا کرتے،
چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے، علم دا پاس ہو تو لب نہیں کھولا کرتے، چاند کے سامنے تارے نہیں بولا کرتے، کہہ دو بیعت کے پرندوں سے کہ وہ حد میں رہیں، جہاں غازی ہوں وہاں پر نہیں تولا کرتے، جہاں غازی ہوں وہاں پر نہیں تولا کرتے، جہاں غازی ہوں وہاں پر نہیں تولا کرتے۔ ایک مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں، ابھی صفی پور کا ایک مصرع تھا، اور کیونکہ شعرا اور علماء کی فہرست بہت طویل ہے، بہرحال میں میزبان شاعر ہوں، ایک مطلب اور چند شعر عرض کرتا ہوں، سن لے۔ ایک مصرع ہوا تھا ابھی صفی پور کا کہ غم حسین کہاں اور منافقین کہاں، سرکار غم حسین کہاں، غم حسین کہاں اور منافقین کہاں۔ مائل بھائی دیکھیں گے یہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ جو جان دیتے تھے حق پر وہ اب معین کہاں۔ یہ اجلاس دینی میں نے اس کا خصوصاً انتخاب کیا ہے، بھی بالکل تازہ کلام ہے کہ جو جان دیتے تھے حق پر وہ اب معین کہاں، تھے جن کے عزم جواں اب وہ آزمین کہاں۔ جو جان دیتے تھے حق پر وہ اب معین کہاں، تھے جن کے عزم جواں وہ اب آزمین کہاں۔ جو حوصلوں کو بڑھاتے تھے فرش مجلس پر، جو حوصلوں کو بڑھاتے تھے فرش مجلس پر، میرے تیار میں اب ایسے سامعین کہاں۔ جو حوصلوں کو بڑھاتے تھے فرش مجلس پر، میرے تیار میں اب ایسے سامعین کہاں۔ ہیں یوں تو بستی میں میرے بھی متقین بہت، کیا کہنے، واہ، ہیں یوں تو بستی میں میرے بھی متقین بہت، مگر وہ بوذر و سلمہ سے متقین کہاں۔ میں نے شعر پڑھ دیا، آپ کو جیسے سننا ہو سنو۔ ہیں یوں تو بستی میں میرے بھی متقین بہت، ہیں یوں تو بستی میں میرے بھی متقین بہت، مگر وہ بوذر و سلمہ سے متقین کہاں۔ اور عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا۔ یہ دینی تعلیم جو ہے، جو سرکار کی اتنی خدمات ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے بچوں کے لیے ہے۔ کبھی کسی عالم نے، کسی ذاکر نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہ اتنا بڑا اجلاس دینی کر رہا ہوں، اس کی مجھے اجرت چاہیے یا میرے اکاؤنٹ میں کچھ ٹرانسفر کر دیجیے۔ اگر صداقت ہو تو بولیے گا۔ یہ صرف آپ کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنی دور دراز سے سفر طے کر کے لوگ آئے۔ یہ سرزمین کانپور کے کتنے مومنین ہیں، تاج کانپوری 42 سال کا شعور رکھتا، بہت اچھی طریقے جانتا ہوں، لیکن اتنے بڑے اجلاس میں حقیقت میں علماء کی اور مہمانوں کی کثرت سے تعداد ہے، لیکن ہمارے جو دیار کے سامعین ہیں، جو مومنین ہیں، وہی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ جو جان دیتے تھے حق پر وہ اب معین کہاں، جو حوصلوں کو بڑھاتے تھے فرش مجلس پر، میرے دیار میں اب ایسے سامعین کہاں۔ ہر ایک پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا، وہ جانتا تھا چکانی ہے یہ جبین کہاں۔ ہر ایک پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا، ہر ایک پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا، وہ جانتا تھا جھکانی ہے یہ جبین کہاں۔ وہ آ کے دیکھ لے اکبر کے صرف نقش قدم، وہ آ کے دیکھ لے اکبر کے صرف نقش قدم، جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین کہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکبر کے صرف نقش قدم، جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین کہاں۔ مولائیوں، جس شعر کے لیے تمیدن تاج کانپوری نے اتنا تانا بانا بنا ہے، شعر عرض کرتا ہوں سنیں۔ وہ آ کے دیکھ لے اکبر کے صرف نقش قدم، جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین کہاں۔ گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ اصغر لے، ہمیں پتہ ہے الٹلی ہے آستین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ وہ آ کے دیکھ
یہ صرف نقش قدم. کیا کہنے جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین کہاں، گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ عسکر. ہمیں پتا ہے الٹنی ہے آستین کہاں، وفا کے پھولوں میں. مائل بھائی وفا کے پھولوں سے ان کا شمار کیسے کروں؟ وفا کے پھولوں سے عرفی صاحب، وفا کے پھولوں میں ان کا شمار، وفا کے پھولوں میں ان کا شمار کیسے کروں؟ غم حسین کہاں اور منافقین کہاں؟ وفا کے پھولوں میں ان کا شمار کیسے کروں؟ غم حسین کہاں اور دو شعر ہو. وفا کے پھولوں میں ان کا شمار کیسے کروں؟ غم حسین کہاں اور منافقین کہاں؟ اور بجھا دے، بڑا نازک سا شعر کی، بجھا دے مال غنیمت کے جو چراغوں کو. کیا بات. علماء کرام کی داد میں سنت ہے کہ بجھا دے مال غنیمت کے جو چراغوں کو، علی کے جیسا جہاں میں کوئی امین. بجھا دے مال غنیمت کے جو چراغوں کو، علی کے جیسا جہاں میں کوئی امین کہاں، علی کے جیسا جہاں میں کوئی امین کہاں. تو جا نماز کی زینت ہے کربلا کی زمین، تو جا نماز کی زینت ہے کربلا کی زمین، تمہارے جیسی جہاں میں کوئی زمین کہاں. تو جا نماز کی زینت ہے، آخری شعر، تو جا نماز کی زینت ہے کربلا کی زمین، تمہارے جیسی جہاں میں کوئی زمین کہاں. آخری شعر، آخری فت تک، تمہارے جیسی جہاں میں کوئی زمین کہاں. یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی. نقوی صاحب شعر سنیے، یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی کہ بعد مرنے کے رہتے ہیں ظاہرین کہاں. یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی، یہ بات خود تمہیں کرب و بلا بتائے گی کہ بعد مرنے کے رہتے ہیں زائرین کہاں. امام عصر بھی آتے ہیں تاج مجلس میں، امام عصر بھی آتے ہیں تاج مجلس میں، ہمیں یقین ہے ان کو مگر یقین کہاں. امام عصر بھی آتے ہیں تاج مجلس میں، ہمیں یقین ہے ان کو مگر یقین کہاں. آخری کے 4 مصرے کہ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ. یہ جو بزم سجائی گئی ہے صرف زندگی اور جو آپ کی سانسیں چل رہی ہے کربلا کے ساتھ رہے. دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ. اگر چوتھا مصرا آپ کے حافظے میں رہ گیا تو میرے اجداد کی بخشش کا سہارا بنے. دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ. ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے، یہ کیا کہ حر حسین پہ قربان ہو گیا. تھوڑی سی زندگی ہے مگر زندگی نہیں. تھوڑی سی زندگی ہے مگر زندگی تو ہے. بہترین اشعار آپ سماعت فرما رہے تھے تاج کانپوری کی زبانی. حضرات ادارے تنظیم المکاتب وہ ادارہ ہے جو حالات زمانہ سے قدم ملا کر چلتا ہے. آپ خود یہ دیکھیں کہ جب کووڈ-19 آیا، لاک ڈاؤن ہوا، اسکول بند ہو گئے، کالجز بند ہو گئے، مدرسے بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے. ایسے عالم میں تنظیم المکاتب نے تعلیم کے سلسلے کو بند نہیں کیا بلکہ آن لائن تعلیم کا اہتمام کیا گیا. آپ کا بچہ آپ کے دسترخوان پہ ہے، بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے اور ٹیچر لکھنؤ میں بیٹھا ہے. وہاں سے دین کا پیغام سنایا جا رہا ہے، وہاں سے شریعت سکھائی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ترقی کا ایک قدم اور بڑھاتے ہوئے اپنے اسکولوں کو، اپنے مکاتب کو اسکولوں میں کنورٹ کرنے کا قدم بڑھایا گیا. اس کا نام رکھا گیا امامیہ
اسٹڈی سینٹر، یعنی اپنے مکاتب کو اسکولوں میں بدل دینا۔ مقصد کیا ہے؟ ایک ٹیوٹر رکھ کوچنگ میں بدل دینا، یعنی وہاں ایک ٹیچر رکھا جائے گا جس کو 1500 روپے ماہانہ تنظیم المکاتب ایڈ کرے گا، کوچنگ کو دے گا، مدد کرے گا، اعانت کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے بچوں کو مہنگی کوچنگ میں پڑھا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ایک کوچنگ سینٹر ہے، وہاں 500 فیس دے رہے ہیں تو یہاں نصف دینی ہے 250، اس کو بھی کلیکشن کر کے منتظم پورے 1 مہینے کی تنخواہ اس ٹیچر کی معین کرے گا۔ اس کا کام کیا ہوگا میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں۔ اس کے بعد ایک بہترین مظاہرہ اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے ملا ہوا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تمہید صرف میں اس مظاہرے کے لیے کر رہا ہوں، آپ خود یہ محسوس کریں امامیہ اسٹڈی سینٹر کیا ہے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو ہمارے بچوں کا مستقبل کتنا تابناک ہو جائے گا۔ آج کے اس دور میں جہاں انگلش، سائنس، میتھمیٹکس یہ 3 ٹاپکس ہیں، 3 مضامون ہیں جس پہ انسان فوکس کیا کرتا ہے۔ مقابلہ آرائی کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہائی اسکول ہمارا بچہ پاس کر جاتا ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر ہماری قلعی کھل جاتی ہے، بچوں کی پھول کھل جاتی ہے کہ اس نے محنت سے پڑھا ہے یا پیسے دے کر پاس کرایا گیا ہے۔ جب یہ 3 ٹاپکس میں بچہ ویک ہوتا ہے تو وہی ٹیچر بچے کا اسکول کا ہوم ورک بھی کرائے گا اور ان 3 ٹاپکس پر محنت کرائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کوئی بھی مقابلہ ہو، کوئی بھی کمپٹیشن ہو، ہمارا بچہ اسے بیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا، اسے کامیابی سے گزرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے امامیہ اسٹڈی سینٹر کا قیام کیا گیا ہے تاکہ ہمارا بچہ دین بھی حاصل کرے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے۔ اور جب اس انداز سے ہوگا، صادق آل محمد سے کسی چاہنے والے نے پوچھا تھا مولا آپ کا سچا چاہنے والا کون ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا تھا جو دینی تعلیم بھی حاصل کرے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے۔ سوال کرنے والا حیرت سے کہتا ہے مولا دینی تعلیم تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ دنیاوی تعلیم کیوں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں دینی تعلیم جہاں آخرت میں نجات کی ضمانت ہے، وہی دنیاوی تعلیم سے انسان اپنے لیے آذوقہ فراہم کرتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے آذوقے کا انتظام کرتا ہے۔ لہذا ہمارا چاہنے والا دینی تعلیم بھی حاصل کرے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے۔ یہ سارے خدمات ہیں تنظیم المکاتب کے جو یکے بعد دیگرے مختلف جلسوں میں آپ کی خدمت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی بستیوں میں امامیہ اسٹڈی سینٹر کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا فارم، الحاق فارم، معائنہ فارم سب کچھ موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ رابطہ کریں، امامیہ اسٹڈی سینٹر کا قیام کریں تاکہ وہ بچے جو وقت کی تنگی کی بنا پر، اسکول کی بنا پر مکتب نہیں آ سکتے ہیں، کم از کم وہ کوچنگ پڑھنے جاتے ہیں، وہی کوچنگ غیر کی جگہ نہ جا کر اپنی کوچنگ میں تعلیم حاصل کریں، جس سے انہیں انگریزی تعلیم بھی مل جائے گی اور وہیں پر اپنا نصاب داخل کر کے انہیں دین بھی سکھا دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو اسی کی ایک کڑی ہے، ایک بچی ہے ماہرہ بطول نقوی، درجہ 4 کی اردو ریڈر ہے، جس کا سلیبس اور جس کا مضمون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی چیپٹر کو اردو سے اس نے انگلش میں کنورٹ کیا ہے۔ وہ بچی تقریر کے لیے آ رہی ہے، تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچی ہے ماہرہ بطول نقوی۔ بچی کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد فرما۔ حضرات یہ بچی ہاں دیکھ لیا میں نے، دیکھ لیا، محسن نقوی کی بیٹی ہے، تنظیم المکاتب کا نصاب آگرے میں وہ ٹیوٹر سے پڑھواتے ہیں، آن لائن مکتب ہمارے موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ جو مدرس ان کو ملے ہیں وہ بہرحال جب سامنے بیٹھ کے پڑھانے والا اور بھروسے کا ہو تو اس سے تعلیم یقیناً بہتر ہوتی ہے۔ مولانا نے بھی جو امامیہ اسٹڈی سینٹر کی بات کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹھا 2 منٹ ہمارے پاس 2 حقائق ہیں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ کم از کم 3 کروڑ ہماری آبادی ہے،
3 کروڑ آبادی میں 50 لاکھ سے کم بچے 5 سال سے 15 سال کے نہیں ہوں گے بچے بچیاں. میں 25 مانے لیتا ہوں. 25 لاکھ بچے بچیاں ہیں اگر 5 سال سے 15 سال کے تو 50,000 تنظیم میں پڑھ رہے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے ادارے علاقائی جو کھلے ہیں مکاتب کے قیام کے ان کو بھی ہم مانے لیتے ہیں. 50,000 کو وہ پڑھا رہے ہیں. 1 لاکھ گھروں پہ بہت کم ہیں وہ گھر جہاں بچے کو ٹیچر رکھا جائے, ٹیوشن رکھا جائے, مولوی صاحب رکھے جائیں تاکہ وہ دینیات اور قرآن دونوں پڑھائیں. آپ کو فکر صرف ہوتی ہے ہمارا بچہ قرآن پڑھ لے, جبکہ قرآن میں اگر ایک سورہ حمد اور ایک دوسرا سورہ آتا ہے تو آدمی اپنے واجب کو زندگی بھر ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر احکام نہیں آتی ہے تو وضو کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا ہے تو قرآن پڑھنے میں گنہگار ہوگا اور قرآن کو چھونے میں بھی گنہگار ہوگا. لیکن ہمارے گھروں میں ایک ہی فکر ہے کہ قرآن پڑھ لے. چونکہ ہم اکثریت سے متاثر ہوتے ہیں, ہمارے ہاتھوں میں یہ دھاگے بھی اکثریت کی نشانی ہے اور ہمارے گھروں میں قرآن پڑھانے کا خیال صرف وہ بھی اکثریت کی دین ہے. ورنہ ہمارے پاس قرآن کی تلاوت نہیں کافی ہے, قرآن کی تعلیم ضروری ہے اور دین اسلام کی بصیرت پیدا کرنا ضروری ہے, سمجھ اور شعور. تو ایک طرف تو بچے بہت کم بچے ہیں جو مکاتب میں پڑھ رہے ہیں اور بچے جو ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں اگر بستی میں 100 بچے ہوتے ہیں تو 20-30 سے زیادہ نہیں آتے, اور جو 20-30 ہوتے ہیں یہ بھی پابندی سے نہیں آتے تو اس پرسنٹیج اور گھٹ جاتا ہے. ہمیں کبھی اس پر ناز نہیں ہوا ہے کہ ہم نے 1200 مکتب چلا رہے اور 50,000 بچے. ہم شرمندہ ہیں کہ جس قوم میں 25 لاکھ بچے ہوں ان میں ہم صرف 50,000 کو پڑھا پائیں, یہ کوئی بات نہ ہوئی. ایک یہ رخ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ جو ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں الحمدللہ شاید کوئی جگہ ہوگی جہاں اسکول نہ ہو اور بچے اسکول نہ جاتے ہیں, چاہے سرکاری چاہے پرائیویٹ. زیادہ تر پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آپ سے فیس لینا ہے, لہذا وہ آپ سے فیس لینے کے چکر میں بچوں کو نمبر زیادہ دیتے ہیں تاکہ آپ خوش رہیں. دیکھیے سرکاری اسکول کے ریٹائرڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی سر ہلا رہے ہیں. ایسے ہلانے مطلب ہاں ہوتا ہے. جب 10th میں بچہ آتا ہے اور بورڈ کا امتحان ہوتا ہے, چاہے CSC چاہے CBSE چاہے صوبائی, تب سچائی کھلتی ہے اور بچے ایک دم سے ڈاؤن ہوتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ آگے اچھا اسکول ملتا ہے, نہ کالج, نہ ایجوکیشن کی اچھی لائن. تو ہم لاکھ تنقیدیں کرتے رہیں کہ یہودی کی چھوٹی سی قوم ہے اور یہ کر ڈالا اس نے اور عیسائی یہ کر ڈالا. آپ اپنی بیماری دیکھ کے اس کا علاج کیجئے. IAS کی کوچنگ چلا کے آپ کروڑوں روپے میں مخالفت نہیں کرتا, لیکن اس وقت کروڑوں روپے IAS کی کوچنگ پہ خرچ ہو رہے ہیں. اگر سب بھی کامیاب ہو جائیں تو چند 100 IAS آپ پیدا کر لیں گے, زیادہ سے زیادہ تو چند 100 گھرانوں کو روزی ملے گی. لیکن ان پہ اگر دین نہیں ملا ہے تو IAS آپ کے کام نہیں آئے گا اور نہیں آتے. اس وقت جو ہے کہ تک ہمارے اپنی نوکری بچانے کے چکر میں وہ ہمارے جو برادر وطن ہوتے ہیں ہندو, وہ ہماری زیادہ مدد کرتے ہیں ایک بڑے افسر کے مقابلے میں جو شیعہ ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے. میں مخالفت نہیں کرتا, ضرور IAS بنائیے, لیکن آپ کوچنگیں کھول کے بنائیے IAS کی. 2-3 سے زیادہ کسی کوچنگ میں پاس نہیں ہوتی, سینکڑوں پڑھائے جاتے ہیں, کروڑوں خرچ ہوتا ہے. میں تنقید نہیں کر رہا, میں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں. کیوں IAS نہیں ہو رہے, کیوں انجینئر نہیں ہو رہے, کیوں ڈاکٹر نہیں ہو رہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو ابتدا سے بچے کی تعلیم کمزور ہے, میتھمیٹکس, سائنس, کمپیوٹر, انگلش. سائنس میں بایولوجی, فزکس, کیمسٹری جو بھی ہو, یہ مین سبجیکٹ ان میں جب کمزور ہے تو 10th میں آ کے پھسڈی مہاراج BA بہت آگے بڑھے تو BCom, اب سرٹیفکیٹ لے کے ٹہلتے رہیے, کلرک ہو جائیں تو بڑی بات. اب تو MBA بھی اگر دوا بیچنے کا کالا بیگ لے کے ٹہلتا ہے 6,000 روپے مہینہ پہ تو بھی بڑی بات. حل یہی ہے کہ اسے ابتدا سے, اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اسکول میں جو ہوم ورک ملتے ہیں وہ بچے کو ہوم ورک بھی گھروں میں ہم نہیں کرا پاتے. 90% پڑھ لکھ کے گھروں میں بچے کی مدد نہیں ملتی.
حل یہ ہے کہ ہم ماں کی جگہ، جیسے مکتب ماں باپ کی جگہ آیا ہے، ویسے اب تنظیم المکاتب نے طے کیا ہے کہ ہم اسکول کے معاملے میں بھی، ماڈرن ایجوکیشن کے بارے میں بھی ماں باپ کی جگہ کھڑے ہوں گے۔ پہلا کام ہمارا کوچنگ بچوں کو ہوم ورک کرائے گا۔ دوسرا کام ہمارے کوچنگ میں جو مین سبجیکٹ ہیں، میتھمیٹکس، سائنس، انگلش، کمپیوٹر یا جیسے اور مین سبجیکٹ، ان میں بچوں کو ہیلپ کی جائے گی تاکہ اس میں مضبوط رہے اور نقلی نمبر نہ پائیں، اصلی نمبر پائیں، اور 10th میں آئیں تو ڈاؤن نہ ہو۔ بچے کوچنگ کے لیے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ کوچنگ کی فیس مارکیٹ سے 50% رکھی جائے گی، مکتب کی تعلیم فری دی جائے گی، تو جو مکتب کی آبادی ہے وہ بھی بڑھے گی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی دنیاوی تعلیم کی مشکل ہے اس کا بھی حل انشاءاللہ نکلے گا۔ ایمانداری کے ساتھ ہمیں کوچنگ میں ٹیچرز وہ رکھنا ہوں گے جو اہل ہوں، رشتہ داروں کو نہیں بھرا جائے گا۔ اس کے لیے بھی ہم نے طے کیا ہے کہ آپ اپنے علاقے میں اشتہار دیں گے، آپ درخواستیں لیں گے، آپ پیپر جمع کریں گے، ہمارے پاس آئیں گے، ہمارے پاس ایکسپرٹس کا گروپ ہے، وہ آن لائن انٹرویو لے کے امتحان لے کے طے کرے گا کون بہتر ہے۔ خرچہ کیسے چلے گا؟ جیسا کہ ابھی مولانا نے بتایا، ہم تنخواہ نہیں دیتے، امداد دیتے ہیں، ایڈ دیتے ہیں، جیسے مکتب کی 1/3 کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اسی کوچنگ میں ہم نے فکس رکھا ہے 1500 روپیہ فی ٹیچر ادارہ ایڈ دے گا، اور باقی تنخواہ جو آپ کو دینا پڑے گی 1500 میں ٹیچر نہیں ملیں گے، 5000 ملیں گے، 4000 ملیں، جو بھی ملے، بچوں سے آپ جو فیس لیں گے 50% وہ اور ادارے کی امداد ملا کے انشاءاللہ کوچنگ کی تنخواہ بھی دے سکیں گے، اور مکتب تو چل ہی رہا ہے، لیکن یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوں گے۔ مکتب اور کوچنگ کا ٹائم ٹیبل ایک بنے گا، پہلا پیریڈ مثلا میتھمیٹکس کا ہوگا، دوسرا قرآن کا۔ آپ کہیں گے قرآن پہلا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم قرآن کا پہلا رکھیں گے بچہ نہیں آئے گا، ابھی تو قرآن پڑھاتے ہیں، جب میتھ پڑھائیں تو چلیں گے، لہذا میتھ پہلے پڑھاؤ، سائنس پہلے پڑھاؤ تاکہ آ جائے، ایک میتھ، ایک قرآن، ایک سائنس، ایک دینیات، ایک انگلش، ایک اردو، اس طرح سے ٹائم ٹیبل بنے گا۔ ہمارا سب تیار ہے، کئی سال ہم نے تجربے کیے 3 اسٹیٹس میں، راجستھان میں، بنگال میں، یو پی میں 5 کوچنگ کھولے، گرتے مرتے 2 الحمدللہ کامیاب ہوئے، 3 کچھ ہمارے دفتر کی لاپرواہی، کچھ میری بھی توجہی اور مشغولیت بند ہوئے، لیکن ہم نے سیکھ لیا، اور اب ہم نے اس سال 50 کا ٹارگٹ بنایا کہ 50 امامیہ اسٹڈی سینٹر، یعنی مکتب کم کوچنگ، مکتب الگ کوچنگ الگ نہیں ہے، مکتب کم کوچنگ، سیم پلیس، سیم ٹائم، سیم ٹائم ٹیبل، ان کے ساتھ اسٹاف دونوں، دنیاوی تعلیم کا بھی اور مکتب کا بھی۔ 50 کا ٹارگٹ بنایا تھا، 40 ہمارے نشاندہی کیے ہوئے رکھے ہیں جو راضی ہیں، ابھی کورونا ہٹے چند دن ہوئے ہیں، لہذا 20 چل سکے ہیں، 20 اور کھلیں گے، اور انشاءاللہ 50 ہم پہنچائیں گے۔ آپ اگر آپ کے پاس مکتب کے پنجم پاس بچے آگے ہیں تو آپ کوچنگ کو، ہم ابھی کوچنگ یہ جو کریں گے KG سے 5th تک ہوگا مکتب لیول کا، لیکن اگر مکتب لیول سے آگے کے بچے جو 6 to 9 پڑھ رہے ہیں، اگر وہ بھی آپ 15 بچے جمع کر لیں گے تو ہم انہیں کوچنگ بھی کرائیں گے، اور ان کے لیے سلیبس ہے جو پہلے تعلیم بالغان کے نام سے تھا، وہ بالغ نہیں ہوتے، 12 سال کا پنجم پاس کرتا ہے بالغ نہیں ہوتا، نونہالان ہم نے نام رکھا ہے مدرسے نونہالان، 10th اینڈ ابو کے لیے لڑکوں کا کورس الگ ہے، ابو طالب مدرسے ابو طالب، لڑکیوں کا ہے مدرسے خدیجۃ الکبریٰ، یعنی 5 سال کے بچے سے لے کے 18-20 سال کے جوان تک تنظیم المکاتب مسلسل آپ کے بچے کے ساتھ کھڑا ہے، دین سکھانے کے لیے بھی اور دنیا کی تعلیم بہتر کرنے کے لیے بھی۔ کوچنگ آپ کسی لیول کے کھولیں، ہم نے ابھی پرائمری شروع کیا، لیکن اگر آپ اس سے اوپر کا چلانا چاہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ اب داستان جس بیٹی سے شروع ہوئی، ان کے باپ ماشاءاللہ سے ایک جملہ کہوں جو بہت جگہ گالی سمجھا تھا، پکے تنظیمی، یعنی دیندار، یعنی دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور بچوں کو وہ اچھی طرح پال رہے ہیں۔ بچے کو تنظیم کا نصاب ان کے استاد نے پڑھایا ہے، تنظیم کے مکتب میں بچی نہیں پڑھی ہے، مگر اس نے نصاب پڑھا ہے، مگر گھر کی تربیت، بچی کا ذاتی شوق جو واقعاً اس عمر میں قابل قدر ہے، اس نے دینیات، ریڈر کی کون سی کتاب بیٹا؟ ریڈر، اردو ریڈر کون سی؟ سیوم چہارم، اردو ریڈر چہارم کے ایک سبق کو اس نے خود انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے،
اور خود تیار کر کے لائی ہے، اس کی کوئی مدد کسی نے نہیں کی ہے۔ اب آپ اس سے سنیے بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے، اور اگر ہم تھوڑی توجہ دیں تو بچے دنیا میں بھی آگے ہوں گے اور دین میں بھی آگے ہوں گے۔ اس بچی کی سلامتی کے لیے اور تمام ان گھرانوں کی سلامتی کے لیے جو دین کی طرف متوجہ ہیں، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب تمام مومنین و مومنات کو السلام علیکم۔ جا بیٹا مائک اوپر کر۔ ارے وہ تھوڑی کرے گی، یہاں بٹھاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں جتنے ہم نے ڈیوٹی لگائے سب مینڈک نکلے، مینڈک پودک کے نکل جاتا ہے۔ اسٹیج پہ جتنے بلائے ہم نے ان کو جوک سمجھ کے بلایا تھا، وہ مینڈک نکلے۔ آپ تمام مومنین و مومنات کو السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ماہرہ بطول نقوی ہے، میرے والد کا نام سید محسن رضا نقوی ہے۔ میرا نام ماہرہ بطول نقوی ہے اور میرے والد کا نام سید محسن رضا نقوی ہے، اور میں سینٹ تھامس اسکول کی کلاس 5 کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں درجہ چہارم تنظیم المکاتب کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور آج میں آپ کے سامنے درجہ چہارم کے اردو ریڈر کے 13ویں سبق سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بیان کروں گی۔ میں انگلش میں اس لیے بیان کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں پروف کرنا چاہتی ہوں کہ تنظیم کے اسٹوڈنٹ ہندی بھی بولتے اور سمجھتے ہیں، اردو بھی بولتے اور سمجھتے ہیں، انگلش بھی بولتے اور سمجھتے ہیں، عربی بھی بولتے اور سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Commencing with the sweetest name of Almighty Allah, who is the King of the King and the Lord of the Lords. Today myself, Mahira Batul Naqvi, daughter of Sayyid Mohsin Raza Naqvi, in this such a nice gathering, going to celebrate our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He was the son of Hazrat Abdullah and Bibi Amna Khatun. He was born on 17th of Rabiul Awwal, first Awal. When he started spreading Islam, the people of Makkah became his enemies and started torturing you in different ways. They start harassing you in different ways. They keep torturing you. After a time passed, they decided to kill you. So a group of men surrounded your home at night and ordered you to be killed. Then Allah ordered you to left Makkah to Medina as enemy could not see you. Then you make Hazrat Ali alayhi salam salawat padhne sleep on your bed and you left Makkah to Medina. Almighty Allah has blessed you with many of the miracles. We can't count your miracles. You are blessed with many of the miracles. Once the people said, how we can trust that you are true prophet of Hazrat Muhammad? Almighty Allah gave us a proof. Then Prophet Muhammad asked, what do you want a proof from my side? Then the people said that if you are a true prophet, divide that moon into two halves. Then you raised your finger towards the moon and it divided into two halves, and after straying apart for a while, it merged. Salawat par dijiye Muhammad wali. The biggest favor of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allahumma salli ala Muhammad. Is that we are blessed with Islam. We are lucky that we are today blessed with Islam. The one of the biggest favor is yours that we are blessed with Holy Quran too. It is the biggest miracle of yours that we are the Holy Quran. No one has been able to answer the Holy Quran yet. Yours died on 28 Safar 11 Hijri. Thank you. Shabash, 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 shabash. باپ نے دیا سب کو دینے کے لیے.
حضرات ابھی یہ بچی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہترین اسپیچ، بہترین تقریر کر رہی تھی. آپ بغور سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے. اللہ ہر والدین کو ایسی ہی بچیاں عطا کرے جو اپنے والدین کا نام روشن کرے، ایسے ہی اولاد ہو جو اپنے خانوادے کا نام روشن کرے. آئیے حضرات، دور و دراز سے آیا ہوا مکتب امامیہ مرزا پور فتح پور، مکتب امامیہ مرزا پور فتح پور مہر فاطمہ ہدیٰ زہرا مکالمے کے لیے آ رہی ہیں. مکالمے کا عنوان ہے نماز و خمس و صدقہ. یہ جو اگرچہ مکتب کے مدرس نہیں ہیں لیکن ٹھیک سے وہ پڑھا رہے ہیں، اور جو اس کی ماں ہے، باپ کی کوئی تعریف حریف نہیں، ماں اس لائق ہے کہ اس کی ہمت افزائی کی جائے. تو یہ کتابیں 2 سیٹ کتابیں دیں، 2 سیٹ کتابیں، ایک اس کی ماں کے لیے، ایک معلم کے لیے، اور یہ چھوٹا سا ہدیہ جو ماں کی ضرورت نہیں ہے معلم تک پہنچایا جائے. نہ ماں کو نہیں دیا جائے، کتاب دی جائے گی. حاضرین جلسہ سلام علیکم. مائک پہ بولو، تھوڑا اونچا کر لو اپنے منہ کے پاس، اس کو اونچا کرو، تم نہیں نیچے. حاضرین جلسہ سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام. خدا بہن، میں آپ سے کچھ سوال کر رہی ہوں تو آپ میرے سوال کا جواب دے دیے گا. جی کریے. انسان مجبور ہے یا مختار؟ انسان کو اختیار ہے، چاہے اچھے کام کرے یا برے. البتہ قیامت کے دن اس کے اچھے برے کاموں کا حساب لیا جائے گا اور اس کو اپنے برے کاموں کا سامنا کرنا پڑے گا. پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے؟ پڑوسیوں کے حق کے سلسلے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو خود کھا لے اور اپنے پڑوسیوں کو نہ دے. ایک مرتبہ لوگوں نے نبی سے عرض فرمایا، یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، خیرات کرتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں سے لڑتی رہتی ہے. آپ نے جواب میں فرمایا وہ جہنم میں جائے گی، اس لیے کیونکہ وہ اپنے پڑوسیوں سے محبت نہیں کرتی. والدین کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ نے ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کو واجب قرار دیا ہے. جو ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے ساتھ کیا برتاؤ کر سکتا ہے. ہم کو چاہیے کہ ماں باپ کا ادب کریں. ماں باپ کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ان کا اچھا نام رکھے، انہیں ادب سکھائے، انہیں اچھی جگہ پر رکھے. جو ماں باپ اپنی اولاد کو برے راستے پر لگا دیتے ہیں اس پر خدا لعنت کرتا ہے. نماز اور مجلس میں ٹکراؤ کیا ہے؟ نہیں، یہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہے، دونوں ہی عبادت ہے. نماز کو نماز کے وقت پڑھنا چاہیے، مجلس کو مجلس کے وقت. صدقہ دیا کیا پایا؟ صدقہ دیا ثواب پایا، مصیبتوں سے نجات پائی اور نیکیاں پائی. واجب واجب ہے، مستحب مستحب ہے. واجب واجب ہے، جو جس کے کرنے پر اللہ ثواب دیتا ہے اور نہ کرنے پر عذاب. جیسے روزانہ کی 5 نمازیں. مستحب مستحب ہے، جس کے کرنے پر اللہ ثواب دیتا ہے اور نہ کرنے پر بھی کوئی عذاب نہیں ہے. جیسے نماز شب. خمس نہ دے کر کیا گوایا، کیا بچایا. خمس نہ دینے والا امام علیہ السلام اور سادات کے حق کا غازب کہا جائے گا. اس نے آخرت گوا دی اور دنیا بچا لی. نماز نہ پڑھی تو کیا ہوگا؟ وہ فاسق ہوگا اور گنہگار ہوگا. السلام علیکم. کس مکتب سے آئی ہو؟ کس مکتب سے آئی ہو؟ مائک پہ بولو. مرزا پور. پورا بتاؤ. امامیہ مکتب مرزا پور. امامیہ مکتب نہیں، مکتب امامیہ زیادہ اچھا. امامیہ مرزا پور. کس درجے پڑھتی ہو؟ سوم میں. سوم میں. دوم. اس میں مائک پہ بولو. درجہ دوم. تم بیٹا؟ درجہ دوم. درجہ دوم میں. اول کا امتحان کب دیا؟ جی 1 سال ہو گیا. 1 سال ہوا؟ پھر نہیں ہوا؟ ابھی نہیں ہوا ادھر مہینے 2 مہینے میں؟ ہوا جی. تو وہی تو پوچھ رہے ہیں.
یہ اول اور پاس کر کے دوم میں آئی ہیں، لیکن ان کا مکالمہ کون پڑھاتا ہے تم کو؟ مولانا اشرف. مولانا اشرف. مولانا افضل. مولانا افضل حسین صاحب. افسر صاحب کون والے؟ جو اچھا اچھی تیاری کرائی. بچے جو پڑھ رہے تھے سب نظام اس سے تھا، تنظیم کے نصاب سے تھا، مختلف کتابوں سے تھا. شاباش ماشاءاللہ. چلو آپ ایسے دو. مکتب امامیہ مرزا پور فتح پور کی یہ بچیاں تھیں جو بہترین مکالمہ پیش کر رہی تھیں. آپ سماعت فرما رہے تھے، محظوظ ہو رہے تھے. معلمات سے یہ گزارش کروں گا کہ خود بھی خاموش رہیں اور بچوں کو بھی خاموش کرائیں. اب تو وہاں LED بھی لگائی دی گئی ہے، اب تو آپ کو دیکھنا چاہیے اور سننا چاہیے. استاد اچھی ترتیب دی مکالمہ. بہترین مظاہرے کی بنیاد پر استاد مولانا افسر علی صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کی جاتی ہے کہ وہ آئے اور صدر ادارہ کے دست مبارک سے خصوصی انعام حاصل کرے. استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. رسول پاک کی محنت دکھائی دینے لگی، رسول پاک کی محنت دکھائی دینے لگی، خدا کے دین کی عظمت دکھائی دینے لگی. رسول پاک کی محنت دکھائی دینے لگی، خدا کے دین کی عظمت دکھائی دینے لگی. بجھے چراغ سے کچھ ایسی روشنی پھیلی، در حسین پہ جنت دکھائی دینے لگی. بجھے چراغ سے کچھ ایسی روشنی پھیلی، در حسین پہ جنت دکھائی دینے لگی. آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ کریم پور جلال پور ضلع امبیڈکر نگر کی بچیاں ہیں شفا زہرا، اریبہ زہرا. شفا زہرا، اریبہ زہرا مکتب امامیہ کریم پور جلال پور مکالمے کے لیے آ رہی ہیں. مکالمے کا عنوان ہے امام زمانہ. امام زمانہ کے حوالے سے مکالمہ کرنے کے لیے یہ بچیاں آ رہی ہیں. مکتب امامیہ کریم پور جلال پور کی ہیں شفا زہرا، اریبہ زہرا. دور و دراز کا سفر طے کر کے آئی ہیں. بچیوں کی حوصلہ افزائی کرنا آپ کے لیے ضروری بن جاتا ہے. فی الحال بچیوں کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. مائک پہ سب کچھ مائک پہ. اے بہنی پھر آئی ہو؟ او بہنی، ارے بہنی پہلی بار آئی ہو؟ مظاہرہ کر چکی پہلے بھی. اچھا، یہ کون سا مکتب؟ امامیہ کریم پور. کریم پور. وہ اس سے پہلے عثمان پور تھا. اس سے پہلے عثمان پور تھا. اب دیکھیں کون جیتتا، کریم پور والے کہ عثمان پور والے. اللہم صلی علی محمد. سامنے القمائے اکرم سلام علیکم. حضرت امام مہدی علیہ السلام کتنے سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے تھے؟ 5 سال. حضرت امام زمانہ کی غیبت صغرا کتنے سالوں تک رہی؟ 69 سال. حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ کس سال سے شروع ہوئی؟ کبری سال 329 سے اب 1443 ہے. حضرت امام زمانہ کے ظہور کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ سورج مغرب سے نکلے گا. جب امام زمانہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے ان کے دائیں بازو پر کون سی آیت لکھی ہوئی تھی؟ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کسی معصوم نے فرمایا ہے کہ ظہور کا وقت خدا سے مربوط ہے اور جو بھی اسے
کیا پوچھیں گے؟ کیا پوچھنا چاہیے؟ کوئی آ رہا ہے کیا پوچھنا چاہیے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلوار کا نام کیا ہے؟ سیف اللہ۔ غیبت کبریٰ کے وقت سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ حضرت امام زمانہ کے ظہور کا انتظار۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے روزانہ کون سی دعا پڑھنے کی ہدایت ملی ہے؟ دعائے فرض۔ السلام علیکم۔ شاباش۔ فرض کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہو گئی، چھٹی ملی اس کو۔ اے بہنی یہ درجہ پڑھتی ہو تو اچھا تو کیا پوچھا تم سے؟ کیا پوچھے ان سے چاروں میں؟ چاروں میں انسپکٹر حضرات کا امتحان، چاروں سوال کیجئے۔ حدیث ثقلین کسے کہتے ہیں؟ مائک پہ حدیث ثقلین کسے کہتے ہیں؟ مائک پہ بولو۔ پہلے شروع کا سوال کیجئے توحید سے، ابھی آئی ہوں گے چاروں میں امتحان دے کے۔ خدا نے مذہب کے ذریعے اپنے بندوں کو کیا بتایا ہے؟ چار سیوم سے پوچھئے، سیوم سے۔ مذہب انسانوں کو کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ مذہب انسانوں کو کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ جلدی بولو، انعام ملے گا۔ دونوں نہیں بتائیں گے؟ پھول، آم، سیب، روح، عقل، بجلی، ان چیزوں میں کون آنکھ سے دیکھی جاتی ہے، کون عقل سے؟ کل امتحان ہوا، انہوں نے امتحان کب دیا؟ مقامی وہ ہوگا نا، لوکل۔ کس مہینے امتحان دیا انہوں نے؟ اچھا اول کا جواب دو گی؟ یہ غلہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ ادھر زکات بولو، ڈرو نہیں، مائک اسے بولو، مائک پہ۔ زکات تو کیا کچھ بتاؤ؟ یہ غلہ کیا سوال کیا ان کا؟ غلہ کٹنے کے بعد غریبوں کو کیا دیا گیا؟ گھبرا گئی۔ غلہ کٹنے کے بعد غریبوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ ارے کسی سال جواب دے دے، کچھ تو عزت بچا لے میری۔ ڈر گئی۔ لوگ حج کو کیوں جاتے ہیں؟ لوگ حج کو کیوں جاتے ہیں؟ بولو جلدی۔ اللہ کا حکم ہے۔ جب تک بتاؤ گی نہیں جانے نہیں دیں گے، جب تک بتاؤ گی نہیں جانے نہیں دیں گے۔ چلو بتاؤ، تو پھر اس دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ادھر بولو، مائک پہ بولو۔ اللہ۔ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ دونوں میں اتفاق ہوتا یا اگر دونوں میں اتفاق ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کیا آج بھی کوئی امام ہے؟ آج کوئی امام ہے؟ ابھی سب کس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی؟ ابھی تم باتیں کر رہی تھی کس امام کے بارے میں؟ حضرت امام حضرت علیہ السلام۔ تو آج کون امام ہے؟ حضرت علی امام ہے کہ حضرت امام مہدی؟ حضرت امام مہدی۔ شاباش، چلو جلدی نکل لو، نہیں تو اور پوچھیں گے پریشان ہو گے۔ امام زمانہ کے حوالے سے چھوٹے بچے ہیں، بہترین یہاں آنا بڑی بات ہے، گھبرا جا رہی تھی یہ بچیاں۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ آئیے حضرات، تقریر کے لیے گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صبیح الحسین صاحب قبلہ، رکن مجلس انتظام تنظیم المکاتب کی خدمت میں کہ وہ خواتین بآواز بلند گفتگو کریں۔ ابھی صبیح صاحب آ رہے ہیں، سب چپ ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں۔ اگر عزت کے لہجے میں چپ ہونا ہے تو چپ ہو جائیے، ابھی ڈنڈا چلے گا۔ عورتیں باتیں بند کریں، جس کو باتیں کرنا ہے باہر جائے، ورنہ میں خود آ رہا ہوں وہاں نگرانی کرنے۔
جن عورتوں کو باتیں کرنا وہ باہر جائیں. ہم نے صبح یہ کہا کہ خواتین اس لیے باتیں کرتی ہیں کہ ہم دیکھتے اور سنتے دونوں ہیں. وہ صرف سنتی اس لیے باتیں کرتی ہیں. دیکھنے کا انتظام کرو. اب ٹی وی لگا دیا, دیکھنے کا انتظام ہو گیا, اب بھی باتیں کر رہی ہیں. حضور نے کیا سنایا تھا حضور کہ ہم مردوں میں صلاحیت ہے کہ ایک وقت میں یا تو سن سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں. عورتوں کے پاس ایسا ہے جو مردوں کو نصیب نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر 4 عورتیں ہیں تو بیک وقت چاروں کہیں گی اور چاروں سنیں گی. سبحان واہ 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 سبحان اللہ. اپنی تعریف سن لی ہے, اب بیٹھے چپ کے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد, فی دعائے امام الصادق علیہ السلام تجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بی غیری. حضرات, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا کا ایک ٹکڑا ہے, اور وہ میں نے اس لیے بھی پڑھا ہے کہ آپ حضرات جتنے بھی کارکنان حضرات ہیں, جن لوگوں نے جس طرح سے دامے درمے سخنے اس مذہبی پروگرام کو منعقد کرنے میں حصہ لیا ہے, اور جن حضرات نے شرکت کی ہے, وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ جب اپنا کام کسی سے کرانا چاہتا ہے تو اسے توفیق دیتا ہے. پروردگار عالم اپنا کام ہر ایک سے نہیں کراتا ہے. اللہ اپنا کام ہر ایک سے نہیں لیتا ہے. اس مقام پر تو تمام کارکنان کو چاہیے, اور تمام مومنین و مومنات جو بھی جس طرح سے حصہ لے رہے ہیں, وہ مالک کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا, تو نے ہمیں اس لائق بنایا. ولو چاہے کھانا پکا کے, کھانا منگوا کے, کھانا دے کر کے, فرش بچھا کر کے, لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے, جھاڑو دے کر کے, علماء کی خدمت کر کے, مدرسین کی خدمت یا بچوں کی خدمت, جس بھی اعتبار سے جو کر رہا ہے, وہ مالک کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس سے اپنا یہ کام لیا ہے اور اس لائق بنایا ہے, لہذا میرے مالک یہ تیرا شکریہ ہے. نعمت پروردگار عالم کی وہی نہیں ہے کہ پروردگار پیسے دے دے اور اولاد دے دے, اچھی جاب دے دے. نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت علیہ السلام قائم کیا ہے, اور اس محبت کے ساتھ ساتھ اگر ہم حق محبت و مودت ادا کرنے لگیں جس اعتبار سے بھی, تو اپنے مالک کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا کرتا رہے کہ پروردگارہ ہم سے اپنے دین کا کام لیتا رہے, جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں فرمایا ہے کہ میرے مالک مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن سے تو دین کے لیے مدد لیتا ہے, اور مجھے کبھی یعنی میرا کسی غیر کو بدل نہ بنانا. یعنی گویا جب تک زندہ رکھ میرے مالک یہ دین کا کام مجھ سے لیتا رہے. عزیزان گرامی, پورے ہندوستان میں بہت سے دینی کام ہوئے اور ہو رہے ہیں, اور بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, یعنی مکاتب کی شکل میں, مدرسے کی شکل میں, مگر میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں, نہ جانے کس خلوص سے بانی تنظیم نے یہ دعا کی ہوگی کہ آج تک تنظیم المکاتب کا کوئی بدل نہیں بن پایا ہے.
نہ اس کے نصاب کا کوئی بدل ہے، نہ اس کے انتظام کا کوئی بدل ہے، نہ اس کے نظام کا کوئی بدل ہے، اور نہ تو اس کے کام کرنے والے مخلصین کا کوئی بدل ہے۔ عزیزان گرامی، نہ جانے بانی تنظیم نے کس خلوص سے یہ دعا کی تھی کہ آج پورے ہندوستان میں عزیزان گرامی اگر آپ دیکھیں اس اسٹیج پر تو عزیزو یہ ہمارے علماء جتنے نوجوان حضرات بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، انہی مکاتب کے چراغ ہیں جو آج آپ کے اسٹیج پر یہ روشن ہے۔ عزیزو آپ محسوس کرو، اندازہ لگائیں، اگر ہم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اور دین اسلام کے لیے اگر ہم وقت دیتے ہیں، اگر ہم دین اسلام کے لیے کام کرتے ہیں تو کبھی بھی آل محمد ہمیں فراموش کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اب آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، آج ایک قرآن مجید اپنے مرحومین کے پڑھانے کے لیے آدمی نہ جانے کتنے قاریان قرآن کو لگاتا ہے اور کتنے جو ہے آپ کے پیسے خرچ کرتا ہے، وہ بھی توفیق ہوئی نہ ہوئی سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد جہاں 2-4 سال گزرے اماں ابا بھی بھول گئے، اور پھر اب شب برات میں یاد آئیں گے، جب نظر دی جائے گی اسی وقت ہمارے والدین ہمیں یاد آئیں گے۔ آپ ذرا سوچو عزیزان گرامی، اسلام کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا ہے۔ تم نے اسلام کے لیے جس خلوص سے کام کیا ہے تمہیں اسلام یاد رکھے گا، ولو ایک پل کا وہ حر کیوں نہ ہو، اگر خلوص سے آیا ہے تو اسلام اسے یاد رکھے گا۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے مکاتب میں پورے ہندوستان میں اتنے بچے ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اذانیں سیکھ رہے ہیں، نمازیں سیکھ رہے ہیں، اہل بیت کو پہچان رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نہ جانے بانی تنظیم نے کس خلوص سے یہ دعا کی تھی کہ آج کروڑوں قرآن کی تلاوت کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اب یہی نہیں کہ بانی تنظیم کو اکیلے ثواب پہنچ رہا ہے، جن لوگوں نے بانی تنظیم کے اس مشن میں کسی بھی اعتبار سے حصہ لیا ہے اور دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں بھی ثواب پہنچ رہا ہے۔ بانی تنظیم نے فقط اس دنیا میں اپنا قافلہ نہیں بنایا تھا بلکہ اپنا قافلہ انہوں نے برزخ کے لیے بھی بنایا ہے، آخرت کے لیے بھی بنایا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہاں پہ یہ جتنے بھی کارکنان ہیں، کبھی یہ نہ سوچئے گا ہم ہی یہ کام کیوں کریں، کبھی یہ نہ سوچئے گا ہم ہی سے یہ کام کیوں لیا جائے، بلکہ یہ کہیے گا مالک تیرا شکر ہے کہ تو ہم سے یہ کام لے رہا ہے، مالک تیرا کرم ہے کہ تو ہم سے یہ کام لے رہا ہے۔ اور کبھی بھی مجمع کی قلت و کثرت پر نہ جائیے گا، یہ دیکھیے کہ ہمارے پروگرام کا اثر نسلوں میں کتنا ہوا ہے، افراد میں کتنا ہوا ہے، خاندانوں میں کتنا ہوا ہے۔ اور یہ یاد رہے عزیزان گرامی، یہ وہ کام ہے جو بانی تنظیم علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرقدہ شریف نے قائم کیا۔ یہ وہ کام ہے عزیزان گرامی جس میں انہوں نے حصے دار بنایا ہے پوری قوم کو حصے دار بنایا ہے۔ تم آؤ شریک ہوتے جاؤ اور اپنے لیے ثواب کا راستہ، نجات کا راستہ، نسلوں کے سنوارنے کا راستہ تم بناتے چلے جاؤ۔ عزیزوں میرے دوستو، یہ یاد رہے اگر ہماری نسلیں سنور گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ظہور امام زمانہ کا حق ادا کیا ہے۔ امام زمانہ کے لیے اب دعا کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کردار سے ثابت کرنا ہوگا۔ مولا آئیے ہم تیار ہیں، مولا سپاہی تیار ہو گئے ہیں، کنیزیں تیار ہو گئی ہیں، غلام تیار ہو گئے ہیں، اب ہمیں کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ عزیزوں میرے دوستو، یہ روایت میں ہے اور ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام امیر عباس صاحب کے لہجے میں تو آپ لوگ صلوات نہیں پڑھ پائیں گے، مگر یہ کہ اونچی آواز میں صلوات پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب ہماری قوم ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہماری قوم بھوکی و پیاسی ہوتی ہے مگر صلوات بآواز بلند پڑھتی ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سا وقت ہے؟ آپ ہی لوگ پڑھتے ہیں، کوئی دوسرا تھوڑی پڑھتا ہے۔ رمضان المبارک میں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اور اذان جیسے ہی ختم ہوتی ہے اسی لہجے میں ذرا سا آج صلوات پڑھ دیجئے آپ لوگ اس وقت۔
عزیزان گرامی، ابھی یہ بچی انگریزی میں تقریر کر رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ روایت آئی کہ پانچویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، آپ کے زمانے حکومت میں علم دین اس طرح سے رواج پا چکا ہوگا، اس طرح سے گھر گھر میں علم دین، لوگ فخریہ کہیں گے کہ میری بیٹی نہج البلاغہ کا حافظہ کیے ہوئے ہے۔ اس زمانے میں لوگ فخر کریں گے کہ میرا بیٹا اتنے پارے قرآن کی تفسیر کا مفسر ہے، اتنے سوروں کا مفسر ہے، اتنی آیتوں کا مفسر ہے، اتنی حدیثوں کا حافظ ہے۔ اس زمانے میں فخریہ، جیسے آج فخریہ بیان کیا جاتا ہے کہ میرا بیٹا IAS ہے، PCS، اس زمانے میں فخر کیا جائے گا کہ میری اولاد، میرا بچہ جو ہے وہ اتنی آیتوں کا مفسر ہے، اتنی آیتوں کو، اتنی حدیثوں کا حافظ ہے، قرآن کا حافظ ہے، صحیفہ کاملہ کا حافظ ہے۔ یہ روایت میں عزیزان گرامی، یہاں تک امام فرماتے ہیں جب گھروں میں بچے آپس میں لڑائی اور جھگڑا کریں گے تو ان کی مائیں حدیث اور قرآن کی روشنی میں ان کا فیصلہ کریں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی، تنظیم المکاتب اسی رواج کی بنیاد ڈال چکا ہے۔ گھر گھر قرآن اتنا پڑھایا جائے، گھر گھر آل محمد کو اتنا پڑھایا جائے، گھر گھر آل محمد کی اتنی معرفت پیدا کی جائے کہ جب گھروں سے دین اسلام اور آل محمد کے چاہنے والے ہر گھر سے نکل کے امام باڑے میں آئیں گے، سڑک پر جائیں گے، بازاروں پہ جائیں گے، حسینی خوشبو پھیلے گی، غدیری خوشبو پھیلے گی، دنیا یہ کہے گی یہ کردار سے انتظار کر رہا ہے اپنے زمانے کے امام کا۔ عزیزان گرامی، وقت نہیں کہ میں کسی تفصیل کی طرف جاؤں، بس آپ لوگوں کے حوصلے کے لیے، کارکنان حضرات کے لیے یہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی ایک روایت آپ لوگوں کے حوالے کر کے میں آپ حضرات کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بعد مجلس بھی ہے اور مظاہرہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، خود یہ میں جتنے بھی حصہ لینے والے افراد ہیں میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا دولت مند، بہت بڑا، اس زمانے میں اس علاقے میں اس سے بڑا کوئی دولت مند نہیں تھا، اس نے ایک روز فخریہ یہ کہا میں نے کوئی حرام چھوڑا نہیں، میں نے کوئی حرام چھوڑا نہیں اور کسی واجب کو میں نے ادا نہیں کیا، مگر میرا بزنس چل نہیں رہا ہے بلکہ دوڑ رہا ہے، میرا بزنس دوڑ رہا ہے۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان پر وحی ہوئی، جائیے اس کو میرا ایک پیغام دے دیجئے۔ وہ آئے اور آنے کے بعد کا تیرے نام ایک میسج لے کر آیا ہوں، وہ بھی اللہ کا پیغام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو دولت مند کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام میرے نام کا؟ ہاں۔ کا کیا پیغام ہے؟ کا خدا یہ کہہ رہا ہے کیا یہ کوئی معمولی عذاب ہے کہ میں نے تجھے اپنی عبادت کے لائق سمجھا ہی نہیں۔ واہ واہ۔ عزیزان گرامی، اگر دین کا کام آپ کر رہے ہیں، اپنی حیثیت، اپنا معاملہ اللہ سے کیجئے۔ کون تعریف کرے گا؟ نہ دیکھیے۔ کون کیا کہے گا؟ یہ نہ دیکھیے۔ یہ دیکھیے کہ امام زمانہ کیا کہیں گے، یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، پھر اپنا معاملہ جب خدا سے کریے گا۔ عزیزان گرامی، چھوٹے سے چھوٹا کام کریے گا یا بڑے سے بڑا کام کریے گا، یہ دین کا کام ہے، گویا آپ کا کام بتائے گا کہ آپ زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات بصیرت افروز تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کروں گا والنٹیئر افراد سے خاص طور سے کہ جو حضرات باہر ٹہل رہے ہیں بلا وجہ یا گفتگو میں مصروف ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ وہ ہماری فہرست میں صرف 2 مظاہرے باقی ہیں آج کی اس نشست کے، اور شاعر ہیں اور اس کے بعد پھر مجلس عزا ہے۔ حضرات ہمارے پاس مکتب امامیہ عباس باغ کربلا لکھنؤ، مکتب امامیہ عباس باغ کربلا لکھنؤ
3 بچے ہیں اور یہ تینوں بچے اہل سنت مذہب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مکتب میں زیر تعلیم ہیں۔ زید الاسلام، عمر علی، ماجدہ فاطمہ، جدید مکتب ہے، کوشش کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یہ تینوں بچے ہیں جو مظاہرے کے لیے آ رہے ہیں۔ مظاہرے کا عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ بچوں کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد فرما دیں۔ جو نوجوان ادھر ادھر ہے خدا را بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، بڑی دور و دراز سے یہ بچے آتے ہیں، بڑی زحمتیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ سارے مظاہرے مدرسین کی، معلمین کی محنتوں کا ثمرہ ہوتے ہیں۔ لکھنؤ سے یہ بچے آئے ہیں اپنا مظاہرہ کرنے کے لیے، ان بچوں کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ جب تک مائک سیٹ ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہمارا بک اسٹال لگا ہوا ہے، ای شاپ لگا ہوا ہے۔ جو حضرات مذہبی کتابیں خریدنا چاہیں، تغرے اور سجاوٹ کے سامان وغیرہ خریدنا چاہیں وہ خرید سکتے ہیں۔ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا نام پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیں۔ بجنے جائے پڑھو۔ السلام علیکم ماجدہ۔ السلام بھائی جان۔ میری بہن تم گھر میں اتنا شور کیوں کر رہی ہو؟ تو کھیل لے۔ لیکن میری بہن یہ اچھل کود کا کھیل تو گھر کے باہر کا ہے۔ تو کیا بھائی جان، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ لیکن میرے بہن یہ اچھل نہیں وہ بتائے تمہارے شور سے ہمارے پڑوسیوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کیسے تکلیف بھائی جان؟ جیسے کہ تم دن یا رات میں سو رہے ہو اور کوئی اسی طرح شور کرے تو ہم سو نہ پائیں گے بھائی جان۔ اور تمہاری طبیعت خراب ہو اور کوئی اسی طرح شور کرے تو ہم کو بہت تکلیف ہوں گے بھائی جان۔ اسی طرح ہمارے پڑوسیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے میری بہن۔ آپ نے بالکل صحیح بولا بھائی جان۔ السلام علیکم ابا جان۔ السلام علیکم ابا جان۔ ہاں میرے بچے تم نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس لیے میں نے تم دونوں کا داخلہ مکتب میں عباس باغ کربلا میں کرایا ہے۔ جی ابا جان، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا ہر اعتبار سے خیال کریں۔ جی بھائی جان، یہ بات تو میں مکتب کی خواہر نے بتائی تھی، مجھے یاد آ گیا۔ اپنے پڑوسیوں کو کبھی بھی پریشان نہیں کروں گی۔ جا بچے تمہارا مکتب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ خدا حافظ ابا جان۔ خدا حافظ ابا جان۔ ابا جان شاباش۔ بہن یہ ابا ہم لڑکے اور سنانا ہے کچھ؟ کون سی کتاب پڑھتے ہو نہیں آتی ہے؟ وہ سپارہ اطفال کے اول اطفال یہ بہن جان کیا پڑھتی ہو؟ اطفال پڑھتے اول۔ کلمہ سناؤ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ سید رسول اللہ آخر بتاؤ بلا فرش۔ جڑے 5 جڑے نہیں شاخیں 10۔ سنا؟ اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خون، چھٹے جہاد، ساتویں کلمے کی ریاض۔ شاباش شاباش شاباش۔ چھٹے چپ رہیے گا، چھٹے شروع پکڑ لے، چل اول نماز، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خون، چھٹے جہاد، ساتویں نیکی اطاعت کرنا، آٹھویں برائی سے روکنا، نویں خدا رسول اللہ امام سے محبت کرنا، 10ویں خدا رسول اللہ امام سے بیداری کرنا۔ شاباش شاباش۔
हाँ उसने सही क्या सही करा है बता उसने क्या गलत करा खुदा के इमाम के दुश्मन से बचा दे। शाबाश शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला के शहीद 72 आसमानी किताबें 4 बताओ रसूल वो माइक पे बोलो माइक पे बोलो। रसूल 313 कौन नकल करा रहा है 50 रुपए इसमें नाम दीजिए जुर्माने के 50 रुपए इसमें नाम दीजिए हाथों में बताओ करबला के शहीद 72 हम मुसलमान है। किताबें 4 नाम पता है नाम नहीं पता एक है कुरान और कोई बताएगा 4 किताबों के नाम कोई बताएगा मालूम है तुम्हें? आसमानी किताबें 4 हैं मकतब में कहीं सुना किसी अव्वल में पढ़ते सुना किसी को मतलब मैं को एक हाफिज जी पढ़ते थे उनको मालूम ही नहीं है कह रहे पूछे थे रोजा माह रमजान वाजिब है। और नमाज किस महीने वाजिब है नमाज किस महीने वाजिब मुहर्रम में नमाज किस महीने में वाजिब है नमाज किसी एक महीने में वाजिब है या साल भर 1 महीने में रोज वाजिब है ना। अच्छा ये बताओ तुम तो मुसलमान हो ना मुसलमान कितनी नमाजें पढ़ता है रोजाना शाबाश 5 शाबाश कौन कौन सी सुबह की हाँ वो असर की जोहर की उससे पहले जहर की असर की और शाम की शाम की और मगरिब की कितनी रकत है मगरिब की इनके निज़ाम में नहीं है ये भी अतफाल में है उससे आगे की बातें कर रहे हैं मगरिब की कितनी रकत पड़ी जाती है कौन बताएगा नमाज को पढ़ता है तो तीनों में मकतब में अजान कहलवाई जाती है और नमाज पढ़वाई जाती है वुज़ू करवाया जाता है सब ज़रूरी अमली मसाइल बच्चों को शुरू से सिखाया जाना चाहिए शाबाश आओ इधर आओ मकतब इमामिया अब्बास बाग करबला के ये बच्चे थे जो मुजाहरा कर रहे थे। हम तो अभी 15-20 दिन से पढ़ रहे हैं। शाबाश विज्ञान पढ़ते हो सिर्फ कुरान पढ़ते हो विज्ञान में ये ले ये तेज है ये हमें वापस कर इनको इनाम दीजिए भाई अच्छा सा मकतब इमामिया अब्बास बाग करबला लखनऊ जैदुल इस्लाम उमर अली माजिदा फातिमा क्या क्या नाम है ये तीनों बच्चे माजिदा फातिमा अच्छा फातिमा किसकी बेटी थी ये पकड़ी रसूलुल्लाह की और रसूलुल्लाह की बेटी का नाम जानते हैं रसूलुल्लाह की बेटी का नाम फातिमा इसीलिए इसका नाम रखा गया फातिमा तुम्हारा क्या नाम है मोहम्मद उमर अली क्या नाम है जमे तजाद हाँ जैदुल इस्लाम चलो इनाम लो उधर से इनको दिखाइए जो इन्हें पसंद हो दीजिए ये बच्चियाँ थी वाक़ई ऐसे ही हौसला अफजाई होनी चाहिए। हाँ ज़ौक़े तजस्सुस का पता मिलता है हाँ ज़ौक़े तजस्सुस का पता मिलता है हाँ मंजिले मकसद का पता मिलता है हाँ ज़ौक़े तजस्सुस का पता मिलता है हाँ मंजिले मकसद का पता मिलता है शब्बीर हैं वो राहनुमाए बरहक शब्बीर को ढूंढो तो खुदा मिलता है शब्बीर हैं वो राहनुमाए बरहक शब्बीर को ढूंढो तो खुदा मिलता है हाँ
ذوق تجسس کا پتہ ملتا ہے، ہاں منزل مقصد کا پتہ ملتا ہے، شبیر ہے وہ راہنمائے برحق، شبیر کو ڈھونڈو تو خدا ملتا ہے۔ آئیے حضرات، گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب مائل چندولوی صاحب کی خدمت میں، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ مجلس عزا ہوگی۔ مجلس عزا کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نقی عسکری صاحب۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ مائل چندولوی صاحب کو سنیں اور اس کے بعد مجلس عزا کو سماعت فرمائیں۔ روبرو ہے آپ کے شاعر اہل بیت جناب مائل چندولوی صاحب۔ صلوات پڑھتے ہوئے حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آئے۔ ایک بار اور صلوات پڑھے حضرات باوازے بولیں۔ ارشاد ملاحظہ فرمائیں مطلع اور شعر۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ پڑھتا ہوں۔ اگر دل حق سے وابستہ نہیں ہے، لازار میں پڑھتا ہوں۔ اگر دل حق سے وابستہ نہیں ہے، اگر دل حق نہیں ہے، کبھی فردوس تک جانا نہیں ہے، کبھی فردوس تک جانا نہیں ہے۔ میں نوجوانوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ملازر میں عمل میں آئے بھی کیسے طہارت۔ ملازر میں جو بھی اشعار ہے وہ اسی مقصد کے تحت پیش کرتا ہوں۔ عمل میں آئے بھی کیسے طہارت، نوالا جب کہ پاکیزہ نہیں ہے، نوالا جب کہ پاکیزہ نہیں ہے۔ ناظرین صاحب یہاں سے دو شعر ملاحظہ فرمانے۔ اگر دل حق سے وابستہ نہیں ہے، کبھی فردوس تک جانا نہیں ہے، کھلے سر پھر رہی ہے ساری دنیا۔ لہذا فرمانے میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں۔ کھلے سر پھر رہی ہے ساری دنیا، کھلے سر پھر رہی ہے ساری دنیا، کہیں تہذیب کا سایہ نہیں ہے، کہیں تہذیب کا سایہ نہیں ہے، کھلے سر پھر رہی ہے ساری دنیا، کہیں تہذیب کا سایہ نہیں ہے۔ اب بدن آراس
آراستہ ہے زیوروں سے، واہ واہ، بدن آراستہ ہے زیوروں سے، حیا کا ایک بھی گہنا نہیں ہے، حیا کا ایک بھی گہنا نہیں ہے، بدن آراستہ ہے زیوروں سے، حیا کا ایک بھی گہنا نہیں ہے، بدن آراستہ ہے زیوروں سے، حیا کا ایک بھی گہنا نہیں ہے۔ یہ شعر خاص کر ہمارے نوجوان ملاحظہ فرمائے، شعر آپ تک پہنچ جائے۔ ابس ہے دعوی عشق امامت، بڑے دعوے ہیں، فیس بک آپ سب دیکھ رہے ہیں، ابس ہے دعوی عشق امامت، ابس ہے عشق امامت، اگر سجدے میں سر جھکتا نہیں ہے، ابس ہے دعوی عشق امامت، اگر سجدے میں سر جھکتا نہیں ہے، ناکام آئے گی کوئی بھی عبادت، ناکام آئے گی کوئی بھی عبادت، اگر شبیر سے رشتہ نہیں ہے، اگر ابس ہے دعوی عشق امامت، اگر سجدے میں سر جھکتا نہیں ہے۔ بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے آپ شاعر اہل بیت مائل چندولوی صاحب کی زبانی۔ یہ فیصلہ سر مقتل سنا گئی زینب، مجلس عزا کا وقت ہو چکا ہے، بکھرے ہوئے افراد سے گزارش یہ ہے کہ وہ فرش عزا پر آ جائے۔ مجلس عزا کو خطاب کرنے کے لیے تشریف لائیں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نقی عسکری صاحب قبلہ۔ یہ فیصلہ سر مقتل سنا گئی زینب، بچا کے مقصد شبیر آ گئی زینب، یہ فیصلہ سر مقتل سنا گئی زینب، بچا کے مقصد شبیر آ گئی زینب، سنا کی نوک پہ شبیر مطمئن ہے بہت، اکیلی نسل امامت بچا گئی زینب، اکیلی نسل امامت بچا گئی زینب، کبھی عباس کبھی علی کبھی عباس بن کے بولی ہے، ستم کے شہر میں اس طرح چھا گئی زینب، سلگتے خیموں سے سجاد کو بچا لائی، دہکتے شعلوں کو ایسے بجھا گئی زینب۔ تشریف لا چکے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نقی عسکری صاحب قبلہ، مجلس عزا کو خطاب کرنے کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرماتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہم السلام والمتقون هم اہل الفضائل ومنطقهم الصواب. صلوات پڑھیے محمد وعلی. چند منٹ میں بھیڑ نہ لگائیے، سامنے بیٹھیے، مجلس ہو رہی ہے. بچے بیٹھو، آگے ہٹو، یہاں سے سامنے سے ہٹو. صلوات بھیجیں محمد. چند منٹ میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے اور مختصر سی مولا متقیان کا فرمان ہے اس اپنے مشہور و معروف خطبہ متقین میں کہ جس میں مولا کائنات متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں اور یہ ارشاد فرما رہے ہیں والمتقون ہم اہل الفضائل. یہ جتنے متقی لوگ ہوتے ہیں، تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، جو پرہیزگار اور پارسا لوگ ہوتے ہیں، یہی اہل فضیلت ہوتے ہیں اور اہل فضائل ہوتے ہیں. ان کی ایک صفت ہے جس کی طرف مولا کائنات متوجہ کر رہے ہیں اور وہ صفت ان کی یہ ہے کہ وَمَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، کہ ان کی جو گفتار ہوتی ہے، جو متقین کی قول ہوتا ہے، جو متقین کی گفتگو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ درست، صحیح، اچھی ہوتی ہے. ایک وہ ثواب ہوتا ہے جو سے ہے کہ جو عقاب کے مقابل میں یا عذاب کے مقابل میں آتا ہے، لیکن ایک سواد سے جو ثواب ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ گفتگو یا بات جب صحیح ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مولا کائنات نے متقین کی کیا صفت بتائی کہ یہ اہل فضیلت ہیں، اور ان کی منطق جو ہوتی ہے، جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، جو ان کا انداز ہوتا ہے، جو ان کا سلیقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، وہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، پرکھا ہوا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، کھرا ہوا ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، چاہے زمانے کو برا لگ رہا ہو. اگر متقین کی یہ صفت ہے اور فضیلت ہے کہ وہ زمانے سے نہیں ڈرتے، ان کی جتنی گفتگو ہوتی ہے وہ ثواب صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، تو تنزل المکاتب کا بھی امتیاز یہی ہے کہ گفتگو وہ کرتا ہے کہ جس میں اچھائی پائی جاتی ہے، جس میں صحیح انداز پایا جاتا ہے، جس میں صحیح ڈھنگ پایا جاتا ہے، چاہے کہ زمانے کو بری لگ رہی ہو بات. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. گفتگو ہوتی ہے اور قرآن مجید نے بھی اس گفتگو کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے قول کا، کہ کوئی بھی منطق ہو، کوئی بھی گفتگو ہو، کوئی بھی انداز ہو، قرآن مجید کبھی کبھی کہتا یہ ہے کہ قولوا قولا لینا، اگر گفتگو کرو اپنے ماں باپ سے تو نرم انداز سے کرو. کبھی اگر گفتگو کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں قولوا قولا کریما، اچھے انداز سے، کریم انداز سے گفتگو کرو. اور ظاہر سی بات ہے کریم انداز سے وہی گفتگو کر سکتا ہے جو
خود کریم ہوگا. لعین انسان کبھی کریم گفتگو نہیں کر سکتا ہے. قرآن مجید جہاں لعین ماں باپ کے لیے نرم و نازک کہتا ہے اور کہیں کریم گفتگو کہتا ہے، وہیں پر ایک طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ کبھی گفتگو کی ایسی منزل آ جاتی ہے کہ جہاں پر دشمن کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہوتی اس طریقے سے کھڑا ہونا پڑتا ہے. ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا، ان سے گفتگو کرو تو صد بن جاؤ، باندھ بن جاؤ، ان کے سامنے اس طریقے سے مضبوط ہو جاؤ کہ اپنی گفتگو سے پیچھے نہ ہٹو. یہ جو گفتگو کی ہم آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ گفتگو پر کیوں، اس لیے کہ آپ نے بہت سے اب تک بہت سے پروگرام دیکھے ہوں گے، لیکن جس بھی پروگرام میں گئے ہوں گے وہاں پر آپ کو ایک انداز ملا ہوگا، ایک زاویہ ملا ہوگا، ایک منظر دیکھنے کو ملا ہوگا. یا صرف شاعروں کو سنا ہوگا، یا صرف تقریروں کو سنا ہوگا، یا صرف مجلس کو سنا ہوگا، لیکن اس اسٹیج پر آنے کے بعد آپ کو سب سے ہٹ کر جو ایک بات ملے گی وہ ملے گی کہ بچوں کی ایسی گفتگو تھی جو کریم بھی تھی، لعین بھی تھی اور صدیق بن کر بھی آ رہی تھی. ایک صلوات پڑھیے محمد وَمَنْتِقُمُ الصَّوَابُ. ان کی گفتگو جو ہوتی ہے ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. وہ پھر زمانے سے نہیں ڈرتے ہیں کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے. خدا غریق رحمت کرے بانی تنظیم پر کہ جو انہوں نے مکاتب کا سلسلہ شروع کیا اور جو آج اس پورے ہندوستان میں تقریباً 1100 مکاتب چل رہے ہیں. یہاں سے لے کر نوبرا تک، کرگل کے اس طرف تک 13,000 فٹ اور 17,000 فٹ کے اونچائی تک چل رہے ہیں. ہم یہاں سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ تنظیم کا کیا کام ہے اور کیا کر رہا ہے. بھائی چراغ لے تو اندھیرا ہوتا ہی ہے نا، لیکن جب انسان کو خدمات کو دیکھنا ہوگا تو اسے ایک سفر پورے اس ہندوستان کا کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ تنظیم نے کیا کیا ہے. بانی تنظیم نے ان مکاتب کا جو جال بچھایا اور پورے ہندوستان میں یہ مکاتب پھیلے ہوئے ہیں اور یہ جو بچے نکل رہے ہیں، خدا غریق رحمت کرے کہ ان کا ایک انداز فکر ایسا تھا کہ جیسے کہ کہا جائے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبیوں کی گفتگو کو حوالہ کرتے ہوئے کہ وما اريد الا الاصلاح. یہ نبیوں کی بات ہے. سورہ قصص میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں گفتگو کہ ہمارا صرف ارادہ یہ ہے کہ اصلاح کرے. بانی تنظیم میں صرف اصلاح قوم چاہتے تھے. ان کا ایک نعرہ تھا کہ قوم میں تبدیلی آنا چاہیے. اور آج جو آپ چینجز دیکھ رہے ہیں، جو آج تبدیلی دیکھ رہے ہیں، وہ بڑے ایک اچھے انداز میں کہا کرتے تھے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. اگر آپ نے اس جملے کو سنا ہوگا، متعدد علماء سے آپ نے شاید اس جملے کو سنا ہو کہ بانی تنظیم میں کہا کرتے تھے کہ بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. جتنی اس کو خبر ہوتی ہے اتنا وہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جہاں سے بے خبری ہوتی ہے اس پر بے عمل رہتی ہے. اور اگر اس کو مثال کے ذریعے ہم سمجھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے اور سماج کی کیا حالت ہے، ہماری سوسائٹی کی کیا حالت ہے. قوم کتنی بعمل ہے اور باخبر ہے، بے خبر کتنی ہے اور بے عمل کتنی ہے. آپ ایک نوجوان کو لے لیجئے، نوجوان شبیداری کرے گا، رات بھر جاگے گا، حسین کا ماتم کرے گا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نوجوان جا کر جو ہے وہ سو جاتا ہے. یہ ہمارے قوم کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انجمن گئی ہے، اگر شبیداری ہو رہی ہے تو 100 میں سے 20-25 ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی جو ہیں جا کر سو جاتے ہیں یا سفر پر چلے جاتے ہیں. بانی تنظیم کیا کہا کرتے تھے؟ بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے، ہم نے ان کو بتایا نہیں ہے. حسین کے لیے یہ نوجوان رات بھر جاگتا رہا یا حسین کہتا رہا، ہم نے اسے اتنا ہی بتایا تھا تو یہ کرتا رہا. اگر ہم نے یا حسین کے ساتھ یا خدا بھی بتایا ہوتا تو یہی نوجوان جو رات بھر یا حسین کر رہا تھا وہ جا کر صبح سجدہ ضرور کرتا اور وہ خدا کو نہ فراموش کرتا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ. یہ ہماری
غلطی ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو بتایا نہیں، روشناس نہیں کرایا، ان کو واقف کار مذہب نہیں بنایا۔ جتنا ہم نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو فطرہ نہیں نکالو گے تو ایسا ہو جائے گا، خمس سے غافل رکھا، زکوٰۃ سے ہم نے غافل رکھا، ہم نے دوسرے واجبات سے غافل رکھا۔ جو لوگ نوجوانوں کے سامنے آ رہے تھے، چاہے واعظین کی شکل میں، چاہے ذاکرین کی شکل میں، چاہے خطبہ کی شکل میں، انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ جتنا انہوں نے اپنے لیے ضروری سمجھا کہ بس اتنا بتا دیا جائے، ورنہ کون ایسی مجلسیں آج کل ہوتی ہیں کہ جس میں دو چار مسئلے مسائل بتا دیے جا رہے ہوں؟ نہیں ہے نا۔ تو ہماری قوم جو ہے وہ بے خبر ہے، بے عمل نہیں۔ بتا دیا جائے گا تو اس کو اوپر عمل کرنے کی کوشش، اور یہ دیکھ لیا آپ سماج میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بتا دیا جاتا ہے، اور جب بھی کبھی ایسا موقع آئے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو یا زیارتوں کا موقع ہو یا حج کا موقع ہو، جب انسان ایسے سفر پہ جاتا ہے تو وہ جاننا چاہتا ہے، پوچھ کر ایک عمل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، ہم نے اسے غافل کر رکھا ہے۔ اور یہ عزیزوں یاد رکھیے گا، کسی سماج کو ڈبونے کے لیے، غرق کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، معاشرے کو برباد کرنے کے لیے دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس سماج کو ختم کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز جو ہوتی ہے انسان کی غفلت ہوتی ہے۔ اگر انسان غافل ہے، متوجہ نہیں ہے، تو انسان خود بھی ڈوبے گا اور پورا سماج ڈوب جائے گا۔ آج ہماری کیا کنڈیشن ہے پوری دنیا میں، آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے۔ یہ اس غفلت کا اثر ہے کہ جو اس میں ہم پڑے رہے، یہ غفلت۔ اور شاید قرآن میں ہے کہ قرآن میں بھی یہ غافلین کا لفظ کہیں پر آیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب غافل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس منزل پر کہیں پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے اندر حس بھی موجود نہیں رہتی ہے، بے حس ہم جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اگر پردے کی بات آئے یا کوئی ایسی چیزیں آئے تو پھر ہمارے ہاں وہ حس سے دینی بیدار نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ آپ گھروں میں آپ جا کر دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آج ایسے کپڑے پہن رہی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیسے بھائی اور باپ کو گوارا ہوتا ہوگا کہ ایسے کپڑے بچیاں پہنے۔ مطلب ایک شرم اور حیا اور غیرت ختم ہو چکی ہے۔ نہ باپ کو شرم آتی ہے، ماں کی بات تو چھوڑیے کہ چلیے انہوں نے پہنا دیا، لیکن بھائی کیسے برداشت کرتا ہے اور باپ کیسے؟ یہ حیا کا ختم ہو جانا۔ اور حیا ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم حیا ہی نہیں سمجھتے کہ حیا صرف آنکھوں کی ہوتی ہے، حیا کانوں کی بھی ہوتی ہے، حیا زبان کی بھی ہوتی ہے۔ کیا کہنا ہے، کس طریقے سے کہنا ہے، تو یہ حیا، یہ جنازہ نکل چکا، حصے ہماری ختم ہو چکی ہیں۔ ہم جیسے مذہب کے نام پر جو بھی ہوتا ہے، دیکھیے کہیں گئے بہت بے حسی بھی دکھائی دے رہی ہے اور غفلت بھی بہت دکھائی دے رہی ہے۔ ہم سب غافل ہیں، اور اس کا نتیجہ ایسا نکلنے والا ہے کہ جیسے ہم دبائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے عالمی طور سے، آپ دیکھیے کہ ہم کتنے دبائے گئے ہیں مسلمان۔ ملکی سطح پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن عالمی سطح پر دیکھیے کہ اس غفلت کی بنا پر ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ آج جتنے بھی اس دنیا میں بزنس مین ہیں وہ دو چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، ایک ایجوکیشن اور ایک میڈیکل۔ یہ ان کا مقصد ہے۔ یہ پوری منڈی جو ہے، یہ عالمی تجارت جتنی ہے، اسی پر ان کی نظریں ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس پر تجزیہ کریں گے تو یہاں پر پہنچیں گے کہ ان کا پورا ایک مشن یہ چل رہا ہے کہ ایجوکیشن بھی ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور میڈیکل بھی ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس میں بہترین کمائی ہے۔ ایجوکیشن میں آپ کسی کو بھی پاگل بنا سکتے ہیں کہ فیس جو ہے 1.5 لاکھ روپے فوراً دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میڈیکل میں یہ کہ ایک انجیکشن لگنا 1 لاکھ روپے کا ہے، فوراً انسان تیار ہو جائے گا جان بچانے کے لیے۔ لیکن طنز المکاتب نے ایجوکیشن کی جب بات آئی ہے تو ایجوکیشن کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی دوسرے کے پاس جانے نہیں دیا ہے، اور نئے نئے ذرائع اور نئے نئے طریقے اس نے جو ہے ایجاد کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم بچوں کو مزید، ابھی تو پنجم تک بات ہو رہی ہے، لیکن تنظیم میں در حقیقت نہم تک اپنا سلیبس اور اپنا کورس بنا رکھا ہے، جس کے لیے لگے مکتب نو نہالان۔ اور ظاہر سی بات ہے خرچے بڑھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ 5.5 کروڑ کا اس سال کا 21 اور 22 کا، یعنی مارچ میں بجٹ ختم ہو جائے گا، 4 سے 5 مہینے باقی ہیں۔ 5.5 کروڑ کا جو ہے کیا تھا بجٹ تھا تنظیم کا۔
اور ایک عجیب بات ہے کہ ہم سب اپنے واجبات ادا کر کے جو ہیں اپنی ذمہ داری سے آنکھیں موندنا چاہتے ہیں کہ ہم نے خمس دے دیا، زکوٰۃ دے دیا، بس کافی۔ اور یہ خمس اور زکوٰۃ، یہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں، یہ ہم دے کر کسی کو پریشان نہیں کرتے، یہ تو ہمیں دینا ہی تھا، یہ تو ہمیں دینا ہی تھا۔ یہ ہم نے اگر دے دیا تو کوئی کسی کو پر احسان نہیں کیا ہے، یہ تو اپنے واجب کو ہم نے ادا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب واجبات سے آگے بات بڑھ جائے اور کار خیر کی منزل میں آ جائے، یہاں پر ضرورت ہے کہ 5.5 کروڑ میں اگر 2 کروڑ کا آیت اللہ سستانی کا اجازہ ہے اور 2 کروڑ سہمی امام آ رہے ہیں، تو باقی سوچئے کہاں سے آ رہے ہوں گے؟ باقی کہیں سے آنا چاہیے نا، اس سے زیادہ جو اجازت کی اعتراض نہیں لے سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ ہماری قوم میں ڈونیشن اور امداد ابھی آیا نہیں، ہم بس واجبات تک نہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو بھی آپ اپنے مستحبات میں دینی تعلیم کو بھی شامل کریے۔ جہاں مستحبات نظر کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، شبیداری کرتے ہیں، وہیں یہ جوڑیے کہ ہمیں دینی تعلیم کے اوپر بھی کچھ پیسے کو خرچ کرنا ہے، اور اس کے لیے آن لائن ٹرانزیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے فارم دستیاب ہیں، اسٹال سے آپ کو مل جائے گا۔ منتھلی 100-200 روپے آپ اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، ایصال ثواب کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے، یہ فیض جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو ضرورتوں پر بھی فائدہ دیجئے بھی، فائدہ اٹھائیے بھی، تنظیم سے فائدہ اٹھائیے بھی۔ تنظیم گفتگو کرتا ہے، کیا گفتگو کرتا ہے کہ جو ضرورت ہے، دین کی گفتگو، سماج کی گفتگو، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں جہاں اس کو سپورٹ کرنا ہے، حمایت کرنا ہے، اور صرف حمایت نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ حمایت نہیں، بلکہ کبھی ایسی منزلیں آتی ہیں عزیزوں کہ آپ کے محلے میں سوسائٹی یا ٹرسٹ ہوں گے، صرف کبھی حمایت سے کام نہیں چلتا ہے، کبھی کبھی دفاع کی ضرورت پڑتی ہے، ڈیفنس کی ضرورت پڑتی ہے، بچانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے ہاتھ اٹھنا چاہیے، صرف پیسوں سے نہیں، بلکہ اگر کہیں پر سپورٹ کی ضرورت پڑے اور آواز بلند کرنا ہو تو ہمیں آواز بلند کرنا چاہیے، تنظیم کے حق میں، کاروان تنظیم کے حق میں، اور جو ضرورتیں ہیں ان کے حق میں بھی۔ یہ ہماری ایک واجب ہے، ہمارے لیے واجب ہے تقریباً کہ ہم سپورٹ کریں، دفاع بھی کریں اور حمایت بھی کریں، اس لیے کہ مقصد جو تنظیم کا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی قوم تیار ہو جائے کہ جو حقیقی معنوں میں عاشق حسین، محب حسین، اور حسین کی چاہنے والی ہو، ایسی ہو کہ جو حسین کے ساتھ اپنے خدا کو یاد رکھے۔ جیسے کل کربلا کے میدان میں جان نچھاور کرنے والے تھے، ویسے ہی اسی منہج پر، اسی روش پر آج اصحاب حسین تو نہیں لیکن اصحاب مہدی جو ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ تنظیم یہی چاہتا ہے کہ امام آئیں تو ان کے لیے فضا تیار ہو۔ کربلا والوں کے لیے جب ہم آنسو بہاتے ہیں تو یقیناً ایک ایک کو ہم روتے ہیں، جوان ہو، نوجوان ہو، حتیٰ کہ بچوں کو بھی روتے ہیں۔ لیکن اس پورے کربلا کے قافلے میں، مجاہدین میں، شہیدوں میں ایک تذکرہ اپنے الگ اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے، اور وہ شخصیت ہے جناب زینب کبریٰ کی۔ ہم سب یقیناً مردوں کا ذکر کر لیتے ہیں کربلا میں، نوجوانوں کا ذکر کر لیتے ہیں، جوانوں کا ذکر کر لیتے ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو قربانی دی ہے، اس قربانی کی مثال اور نظیر نہیں ملتی ہے۔ جناب زینب اپنے بھیا سے ایسی محبت کرتی تھی کہ محبت حسین کا یہ عالم ہے کہ جناب زینب 2 سال چھوٹی ہیں امام حسین سے، صرف 2 سال چھوٹی ہیں، 6 ہجری میں ولادت ہوئی آپ کی، اور کبھی بھی حسین سے الگ نہیں رہی، حتیٰ کہ بابا کی زندگی میں زینب کبھی اپنے ماجائے سے الگ نہیں ہوئی۔ اگر مولا کائنات نے مدینہ چھوڑا اور کوفے میں 4 سال رہے تو زینب وہاں بھی ساتھ ساتھ میں موجود تھیں،
یعنی اتنی محبت کرتی تھی اپنے بھیا سے. اور اس کے بعد بابا کی شہادت کے بعد جب سارا قافلہ آ گیا مدینے تو اس کے بعد زینب یہاں رہی اور تقریباً 20 سال کا زمانہ گزارا اپنے بھیا کے ساتھ. لیکن جیسے ہی سنا کہ آج بھیا جا رہا ویسی زینب تڑپ جاتی ہیں اور ایک دفعہ آتی ہے کہ بھیا میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ. تو شرعی حکم کی طرف متوجہ کرتے ہیں امام کہ جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لے لو. زینب سوچ نہیں سکتی تھی, تصور نہیں کر سکتی تھی کہ ایک لمحے میں اپنے بھیا سے الگ رہوں. ایسی محبت حسین سے زینب کرتی تھی. آتی ہیں خدمت میں شوہر کی, عبداللہ مجھے کیا اجازت ہے میں چلی جاؤں؟ ایک دفعہ عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے بی بی آپ چلی جائیے, آپ کے لیے اجازت ہے, لیکن میں نہیں جا سکتا ہوں تو میری جگہ پر ان بچوں کو لے کر جائیے. زینب حسین کے ساتھ ساتھ ہیں اور یہ جب چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ چکے ہیں کہ جب قافلہ نکل رہا ہے تو قافلے کے اس انداز کو دیکھ کر وہ بچے سمجھ چکے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو کیا زینب نہیں سمجھی ہوں گی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور یہ قافلہ کدھر رواں دواں ہے؟ زینب آتی ہیں اور ایک ایک نظر حسین کے اوپر رہتی ہے, یہاں تک کہ واقع کربلا میں آپ عاشور تک دیکھ لیجئے کہ زینب حسین کے ساتھ ساتھ موجود ہیں. اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جب علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی ہے تو اس وقت بھی جب حسین گئے ہیں تو وہاں پر ایک بی بی کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اور پوچھا تھا کون ہو, تو ایک دفعہ کہا میں بھیا آپ کی بہن زینب ہوں. تو حسین نے یہ کہا تھا میری زندگی میں کیوں زینب نکل آؤ, چلی جاؤ واپس چلی جاؤ. یعنی زینب یہ دیکھ رہی تھی کہ میں حسین کے اس غم کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی, حسین کو غمزدہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی ہوں. اور بعد حسین زینب نے کیسے برداشت کیا ہے کہ اس طریقے سے کہ جن بچوں کو حوالے کیا تھا ایک ایک کی پاسبانی کر رہی ہیں, ایک ایک کی نگہبانی کر رہی ہیں, ایک ایک کی حفاظت کر رہی ہیں. اگر کوئی بچہ نہیں دکھائی دے رہا ہے تو ڈھونڈتی ہوئی جاتی ہیں, نشیب کی طرف جا رہی ہیں, بچے کو تلاش کر رہی ہیں. ایک دفعہ دیکھا ارے وہ بچی جس کو تلاش کر رہی ہیں وہ نشیب میں لاش حسین پر سینے پر سر رکھ کے سو گئی ہے. ایک دفعہ زینب آگے بڑھی, ارے بیٹی اٹھو تم یہاں کہاں چلی آئی؟ ایک دفعہ حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز بلند ہوئی, ارے زینب تھوڑی دیر چھوڑ دو, سکینہ کو میرا سینہ مل گیا ہے. لیکن سب یہی کہیں گے ارے سکینہ تم نے پہچانا کیسا ہے کہ یہ تمہارے باپ کا جنازہ ہے؟ تو شاید سکینہ نے جواب دیا ہو ارے میں مقتل میں جا رہی تھی, بابا کو تلاش کرتی ہوئی جا رہی تھی, بابا کو پکارتی ہوئی جا رہی تھی. ایک دفعہ اس لاشے سے جنازے سے آواز بلند ہوئی, ارے میں گئی مجھے کئی دنوں کے بعد بابا کا سینہ ملا. وہ محبت جاگ گئی, فرد جذبات ابھر گئے, میں بابا کے سینے پر کو پا کر سو گئی. سکینہ ہے لیکن باقی زندگی بغیر حسین کے گزر رہی ہے. اگر حسین کو یاد بھی کرتی ہیں تو شمرے لعین درے لگاتا ہے, تماچے مارتا ہے, تازیانے مارتا. لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق من ناجاك وبحق من دعاك صل على محمد وآل محمد. تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة, وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة, وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة, وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة, وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومن و مومنات, اس محلے کے تمام مرحوم مومن و مومنات, خاص طور سے بانی تنظیم علیہ الرحمہ اور وہ خادمانۃ المکاتب جو اس دنیا سے چلے گئے, ان سب کو اپنی نیت میں شامل کرتے ہوئے اصالہ ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل
حضرات 2-3 اعلانات سماعت فرما لیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ ہماری ای شاپ اور بک اسٹال لگا ہوا ہے، جو حضرات بھی مذہبی کتب یا مذہبی تحائف وغیرہ خریدنا چاہیں وہ جا کے خرید لیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کے طعام کا انتظام امداد حسین مرحوم کے عزا خانے یعنی یوسف کربلا میں کیا گیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں کھانا نوش کر لیں۔ اور تیسرا اہم اعلان یہ ہے کہ کل انشاءاللہ 6 نومبر بروز سنیچر راوت پور روشن نگر امامیہ بیت الصلاۃ میں دینی تعلیمی کانفرنس ہوگی 10 بجے صبح سے 12:30 بجے دوپہر تک پہلی نشست، اور دوسری نشست 2 بجے سے پہر سے 5 بجے شام تک۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی شرکت کریں۔ نبی کے واسطے الفاظ جب پیارے نکلتے ہیں، تیارے زندگی سے غم کے بھی یارے نکلتے ہیں، تیارے زندگی سے غم کے اندھیارے نکلتے ہیں، جھلس جاتی ہے بستی دوستی اور رشتہ داری کی، جھلس جاتی ہے بستی دوستی اور رشتہ داری کی، زبان ہو تلخ جس کی منہ سے انگارے نکلتے ہیں، زبان ہو تلخ جس کی منہ سے انگارے نکلتے ہیں۔ اس پر وہاں اسلام سے ہو ہی نہیں سکتی وفاداری، مسلمان بدنام کر رہے ہیں اس وجہ سے، وہاں اسلام سے ہو ہی نہیں سکتی وفاداری، ستم کر کے جہاں تکبیر کے نعرے نکلتے ہیں، ستم کر کے جہاں تکبیر کے نعرے نکلتے ہیں، جو دولت کے نشے میں چھوڑ دیتے ہیں پیغمبر کو، جو دولت کے نشے میں چھوڑ دیتے ہیں پیغمبر کو، وہی اپنی لحد میں جا کے بیچارے نکلتے ہیں، وہی اپنی لحد میں جا کے بیچارے نکلتے ہیں، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ایک بار تم لالا فرمائیے گا، سرور آمنا یاسین و پیغمبر کا کیا کہنا، سرور آمنا یاسین و پیغمبر
रखिएगा कि मिसरा क्या था, नबी की उंगलियों से नूर के धारे निकलते हैं। सुरूर आमना यासीनो पैगंबर का क्या कहना करे जो पारे निकलते हैं, बताते हैं नबी कुछ इस तरह मफ़हूम इक़रा का, बताते हैं नबी कुछ इस तरह मफ़हूम इक़रा का, जिहालत के फलक पर इल्म के तारे निकलते हैं, जिहालत के फलक पर इल्म के तारे निकलते हैं, नबी के वास्ते अल्फाज जब प्यारे निकलते हैं, दयारे जिंदगी से गम के दियारे नबी के वास्ते अल्फाज जब प्यारे निकलते हैं, और सवाल पढ़े मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब से गुजारिश है इस केस में बाबा से बुलंद नारे से मिसरा से नबी की उंगलियों से नूर के धारे निकलते हैं, वरना कराम तशरीफ फरमाएं करेंगे। नबी के वास्ते अल्फाज जब प्यारे निकलते हैं, दयाए जिंदगी से एक शेर और उसके बाद तस्मीर और उसके बाद मौका। नबी के वास्ते अल्फाज जब प्यारे निकलते हैं, दयारे जिंदगी से गम के अंधियारे निकलते हैं, गुलाम मुस्तफा की खासियत है चुप नहीं रहता, गुलाम मुस्तफा की खासियत है चुप नहीं रहता, रगे मज़लूम से जब खून के फव्वारे नबी के वास्ते अल्फाज जब प्यारे निकलते हैं, दयारे जिंदगी से मिसरा नबी की उंगलियों से नूर के धारे निकलते हैं, नबी के वास्ते अल्फाज जब प्यारे निकलते हैं, ज़म-ज़म देख आकर फ़ख्र इस्माइल का जलवा, ज़म-ज़म देख आकर फ़ख्र इस्माइल का जलवा, नबी की उंगलियों से नूर के
समाअत फरमा रहे थे आप मौलाना कायम मुबारक पूरी साहब की ज़बान। हज़रात, नबी का नाम लब पे आना और खुशबू बिखर जाना, नबी का नाम लब पे आना और खुशबू बिखर जाना, मेरे इस कौल को बस नबी का नाम लब पे आना और खुशबू बिखर जाना, मेरे इस कौल को बस अहले दिल ने मोतबर जाना। शोरा हज़रात की तशरीफ फरमा है, परिंदों का बवक़्ते शाम जैसे अपने घर जाना, नबी के दर पे अपना दीनो दुनिया सब सलामत है, हमें अच्छा नहीं लगता इधर जाना उधर जाना, नबी के दर पे अपना दीनो दुनिया सब सलामत है, हमें अच्छा नहीं लगता इधर जाना उधर जाना। मैं ये चाहता हूँ, मजमा मुख्तसर है, आता रहेगा, लेकिन صبرا شديدا